رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا. کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے. وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جھٹ پٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہو. وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. اس پہ قادر نہیں بھلا کہ وہ اس جیسے اور بنائے؟ کیوں نہیں؟ وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے. اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. بس وہ ذات پاک اللہ کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سچ فرمایا اللہ نے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر دنمن. آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات، اور آج کی یہ صبح ہوئی انتہائی تلخ، سنگین اور سب سے زیادہ غمگین ہے. آج ایک ایسا باب ہدایت کا جو بند ہوا جاتا ہے، جس کو ضربت پہنچائی گئی ہے. ہم اسی درد سے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود نصرت حارث، دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پروگرام کے باقی حصوں کی تفصیلات بھی ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلے جاتے ہیں. لیکن آج کیونکہ دوسرا عشرہ بھی ہمارا مکمل ہونے جا رہا ہے، اعتکاف کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہر سال سب کے ذہنوں میں آتے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور الف لام میم کے سیکشن میں اس کو مزید بہتر طریقے سے آپ کے سامنے بیان بھی کیا جائے گا. میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں اسی حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن، اس کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے. اور اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور اس کے لیے آسانیاں بھی بہت ساری ہیں. ویسے تو 10 دن کے اعتکاف کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہی ہیں ہمیشہ، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کے اس سیگمنٹ اور سیکشن میں مزید اس کو الیبوریٹ کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے جتنی پوائنٹس ہیں اور اس میں خواتین کے لیے کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا کہاں ان کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، اس کے حوالے سے جب آگے ٹرانسمیشن بڑھے گی تو آپ گفتگو ضرور ملاحظہ فرمائیں گے. اس وقت ہم آپ کو آج کے مہمان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلڈ ریلیونٹ جو ڈیزیزز ہیں نا، اس کے حوالے سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے بلڈ ڈونیشنز نہیں ہو رہے ہوتے. اور خصوصی طور پہ اگر ان ساری بیماریوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں ہم ہمیشہ جو 2-3 چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے رہے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہیموفیلیا ہے، اور بلڈ ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے. تھیلیسیمیا کے بچوں کو بہت بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر اکبر نجم الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیں فاطمید فاؤنڈیشن کے، جو کہ بلڈ بینک ہے اور ہیماٹولوجیکل سروسز پرووائڈ کرتا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، خصوصی طور پہ رمضان میں جو آپ لوگوں کا چیلنج ہے وہ اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں. بالکل میم. سب سے پہلے تو میں تھینک یو ویری مچ آپ کو کروں گا کہ فار انوائٹنگ می آن یور شو. پلیزر. جہاں تک فاطمید فاؤنڈیشن کی بات ہے، 1978 کے اندر فاطمید فاؤنڈیشن کی ایگزسٹنس ہوتی ہے. فاطمید فاؤنڈیشن میں پھر
والنٹیئرس آتے ہیں ایمرجنسی میڈیکل سینٹر سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے. اور پھر 1980 کے اندر فاطمیت فاؤنڈیشن نے بلڈ بینک قائم کیا, اور فاطمیت فاؤنڈیشن کو یہ ریکگنیشن ملی کہ دس از دا لارجسٹ بلڈ بینک ان پاکستان ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا آفٹر جاپان. ٹھیک ہے. تو اتنی ریکگنیشن ملنے کے بعد پھر ہم نے بلڈ ڈیزیز کے حوالے سے ہم نے پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد 1982 کے اندر ہمارا تھیلاسیمیا سینٹر اس کی انوگریشن ہوتی ہے. 1984 کے اندر ہمارا ہیموفیلیا سینٹر کی انوگریشن ہوتی ہے. اور پھر تب سے وی آر پرووائڈنگ comprehensive healthcare services not only to thalassemia patient but to hemophilic patient and other bleeding disorders patient. لیکن رمضان میں یہ تھوڑا سا رمضان میں بہت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاکستان میں 10 سینٹرز ہیں فاطمیت فاؤنڈیشن کے, اور ریگولر بلڈ ڈونیشن تو ہمیں ملتا ہے لیکن پرٹیکولرلی ان رمضان تو چونکہ لوگ اپنی ریلیجس ایکٹیویٹیز کے اندر ہوتے ہیں, روزے سے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد تراویح کا پروگرام ہے, نماز کے پروگرام ہے, پھر دوسرے دن کی بھی تیاری کرنی ہے, تو تھوڑا سا بلکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بلڈ کلیکشن کے لیے. تو میں آپ کے چینل کے ذریعے مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان تمام لوگوں سے, جنرل پبلک سے میں یہ اپیل کروں کہ رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکتے ہے ان بچوں کی جان بچانے کے لیے بلڈ ڈونیشن دیجیے. اور نہ صرف بلڈ ڈونیشن بلکہ فائنینشیل ہیلپ کی بھی ضرورت ہے, مالی معاونت کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ان بچوں کو ہم کمپریہنسو ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. نہ صرف بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے بلکہ ان کو میڈیسن دی جاتی ہے, آئرن کلیشن ان کو میڈیسن دی جاتی ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہے, اسپلینیکٹمی ہے, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے. صحیح. جی اچھا ہے جی. ماشاء اللہ اب سبحان ہم اللہ. کیا نعت رسول صلی اللہ جیسے علیہ آپ وآلہ کہیں, وسلم. جیسے ہمارے مہمان طے کریں. ہمارے پاس غالباً ایک نعت خواں موجود ہیں جو آج کی اس مذہب میں رونقوں میں اضافہ کریں گے. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں گے, اور بڑی تشنگی رہتی ہے نعت خوانی سننے کی. تو یہ انداز ایک سخن کا انداز ہے, ایک پیار محبت کا انداز ہے. آئیے سنتے ہیں وہ کلام جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. خوش آمدید جی. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحب بلڈ کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت مجموعی طور سے ہمیں ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے, ایک اچھے بلڈ, ایک پیوریفائی بلڈ کے لیے کیا آب و غذا اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں, جو ایک فوڈ سپلیمنٹ ہوتا ہے, جو ہمارے کھانے میں جو بیسک چیزیں ہیں, جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہے, جس کے اندر پروٹین ہے, جس کے اندر فیٹ ہے, پھر اس کے بعد اس میں منرلس ہیں, پھر اس کے بعد واٹر ہے, تو یہ پانچوں چیزیں جو کہ ایک صحت مند غذا کے لیے ضروری ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جتنے بھی جو نارمل جو ہمارے ڈونرس ہیں, تو ان کی جو ایج ہے اٹ شوڈ بی بٹوین 18 to 60 ایئرس آف ایج. اچھا. اور ان کے اندر بہت اچھا ہیموگلوبین بھی ہونا چاہیے, جس کو ہم پورا چیک بھی کرتے ہیں. اور پہلا جو جملہ ہے دیٹ از بلڈ ڈونر شوڈ بی ہیلدی. تو وہ ہیلدی ان کا ہونا چاہیے. ہی شوڈنٹ ہیو اینی, کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے, ڈائبٹیز کی بیماری نہیں ہونی چاہیے, ہائی بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہونی چاہیے, اسکن کی بیماری نہیں ہونی چاہیے, ہارٹ کے پرابلمس نہیں ہونی چاہیے, ریسپیریٹری ایستھمیٹک پیشنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ان سارے ڈونرز کو ہم پہلے چیک بھی کرتے ہیں, پھر ہم اس کی اسکریننگ کرتے ہیں. ان اسکریننگ کے اندر ہیپیٹائٹس بی کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرتے ہیں, ایچ آئی وی کا, ایڈس کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, تمام سیکجولی ٹرانسمیٹیبل جو ڈیزیز ہے ان کو ہم چیک کرتے ہیں, ملیریا کا چیک کرتے ہیں, سی بی سی چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس میں ایب نارمل سیلس نہ ہو, ہیموگلوبین نارمل ہو. پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. باڈی ویٹ ہم دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کمپیریزن کر کے بتائیں, حجامہ یا بلڈ ڈونیشن, ان دونوں میں سے کیا چیز ہے جو باڈی کے لیے زیادہ اچھی ہے اور معاشرے کے لیے بھی؟ دیکھیں, اگر ہم حجامہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ٹریٹمنٹ لیول پہ آ جاتا ہے, اور اس کے اندر کوانٹٹی جو ہے وہ چونکہ کم ہوتی ہے. بلڈ ڈونیشن ایسا ہے کہ اگر 1 پوائنٹ آف بلڈ آپ دیتے ہیں
تو دیٹ کمز ٹو اراؤنڈ 350 اور 400 cc آف بلڈ. تو یہ آپ دے سکتے ہیں، ایک وقت میں دے سکتے ہیں، اور بلڈ جو ہے وہ فوراً ہمارا بننا شروع ہو جاتا ہے. ان 6 hour ٹائم جو ہے ٹھیک ہے. وہ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس سے دینے والے کو چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ان کی صحت پہ کوئی بھی برا اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بہت ہیلدی یہ ایک ٹھیک ہے. پروسیس ہے. اس وقت جی کا سوال تیار کھڑا ہے، اور جی کا سوال بھی جی سے پوچھا جاتا ہے، جی کا زور لگایا جاتا ہے، اور پھر جی سے جواب بھی دیا جاتا ہے. تو نصرت حارث کا جی کا سوال سنتے ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ. آج آپ کی آواز بڑی ہی مدھم ہو گئی ہے، ویسے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ورنہ بڑی تیزی سے آواز آتی ہے. وہ میں نے عرض کیا نا آپ سے، وہ 19ویں رمضان سے 21 رمضان تک میں ایک اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہوں. جا رہے شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقیدت کو قبول و منظور فرمائے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں جی کے سوال میں. ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. شاہان احمد ہمارے ساتھ ہیں اقرا یونیورسٹی سے، ہمارے ساتھ عائشہ سید موجود ہیں کراچی یونیورسٹی سے، اور علی حیدر موجود ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے. آپ تینوں کو خوش آمدید. اور اب سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. شاہان، پہلے آپ سے میں 3 سوال کروں گی، ٹھیک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبوی کے علاوہ دوسری کون سی مسجد قائم کی؟ مسجد نمرہ، مسجد اقصیٰ، مسجد قباء یا مسجد زرار؟ مسجد اقصیٰ. مسجد قباء. بلوچستان کے صوبے کا درجہ، بلوچستان کو صوبے کا درجہ کب دیا گیا؟ 1947، 1989، 1970 یا 2000؟ 2000. 1970. اچھا، بعد کی، خود کی بھی بعد کی پیدائش ہے تو خود لگتا ہے کہ ہر چیز بعد میں ہوئی ہوگی. ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران نماز ضرب کس تاریخ کو لگائی؟ 20 رمضان، 21 رمضان، 17 رمضان یا 19 رمضان؟ دوبارہ ریپیٹ کیجیے. ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران نماز ضرب کس تاریخ کو لگائی؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بات کر ہی رہے تھے. آپ کے پاس ہنٹ موجود ہے، آپ کے پاس آپشنز بھی ہیں. 20 رمضان، 21 رمضان، 17 رمضان یا 19 رمضان؟ 20 رمضان. 19 رمضان اس کی صحیح اس کا جواب ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے جب میں نے اویس ربانی صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا نا 19 سے لے کر 21 تک میں اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہوں. کیچ نہیں کیا آپ نے. خیر کوئی بات نہیں، بزر راؤنڈ میں دیکھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں عائشہ کی جانب. جی عائشہ، ریڈی؟ بابری مسجد کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ بابر؟ ظہیر الدین بابر. ظہیر الدین بابر، بالکل صحیح جواب. اچھا، حضرت علی کو کون سی مسجد میں ضرب لگی؟ مسجد الحرام، مسجد کوفہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں. مسجد کوفہ اس کا صحیح جواب ہے. فجر کی نماز کے دوران یہ ضرب لگی تھی. علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ بال جبریل، ضرب کلیم، بانگ درا یا ارمغان حجاز؟ ارمغان حجاز. بانگ درا اس کا صحیح جواب ہے. کوئی بات نہیں جی، وہاں 0 ہے، یہاں 10 ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا اسکور ہمارے پاس آتا ہے. اچھا جی، علی جی، ریفریجریٹر کس نے ایجاد کیا تھا؟ اس کے آپشنز میں آپ کو دے رہی ہوں 4 آپشنز. گراہم بیل، ایڈیسن، آرمسٹرانگ یا فریڈ ڈبلیو ولف؟ فریڈ ڈبلیو ولف. بالکل صحیح جواب جی. غزوہ بدر کا معرکہ کب ہوا؟ 17 رمضان، 11 رمضان، 20 رمضان یا 6 رمضان؟ 17 رمضان. بالکل صحیح جواب. شام کے سفر کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کون سا غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا؟ زید، بلال، میسرہ یا سامری؟ میسرہ. بالکل صحیح جواب جی. 0، 10 اور 30. اب یہ جو کنٹینڈر ہے نا، اب آپ دیکھ لو تیاری اس کی کیسی ہے. اب یہ لیکن نیکسٹ راؤنڈ میں پتہ چلے گا کہ تیاری کیسی ہے. بزر راؤنڈ میں جو ہے وہ کایا پلٹ بھی جایا کرتی ہے. لیٹ سی کہ اس میں کون آگے آتا ہے. آل دی بیسٹ ٹو آل آف یو فار دیٹ. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. عرفان رمضان میں ہم حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد.
عرفان رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم بزر راؤنڈ پہ جائیں ہم دوبارہ سے کچھ بات کریں گے، کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژنس کے حوالے سے، بلڈ سے ریلیٹڈ بیماریوں کے حوالے سے فاطمید بلڈ بینک بہت کام کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایز ڈائریکٹر اس کو اوور آل لک آفٹر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے بتایا کہ کچھ کمی ہمارے پاس ہو جاتی ہے، واٹ از دا بیسٹ ٹائم اگر کسی نے بلڈ ڈونیشن کرنی ہے تو آپ کے خیال میں رمضان میں کون سا ایسا ٹائم ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں تو ظاہر میں ہے سمجھتا ہوں ممکن نہیں۔ افطاری کے بعد بلڈ ڈونیشن دیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ یوزلی جو رمضان میں نہیں بھی آتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ناشتہ کیا ہے یا دوپہر کا کھانا کھایا ہے تو تھوڑا سا انہوں نے فوڈ ضرور لے لیا ہوگا، تاکہ پھر بلڈ دینے کے بعد ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، اور عموماً ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لوگ فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں اور اگر دوپہر میں ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم یوزلی نہیں لیتے ہیں، اور کوشش ہم یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد دے دیا جائے، اور چونکہ ہمارا سینٹر 24 آورس رن کرتا ہے تو کسی بھی وقت کوئی یہ ایسا افطاری کے مسئلہ بعد نہیں ہے، اور بلکہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بلڈ دیتا ہے اس کے فری کے کافی سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، تو اس کے اندر ملیریا کا ٹیسٹ بھی ہم ان کو فری کر کے دے رہے ہیں، ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ فری کر کے دے رہے ہیں، ہیپیٹائٹس سی کا کر کے دے رہے ہیں، HIV کر کے دے رہے ہیں، سفلیس گنوریا کے ہم ٹیسٹ کر کے دے رہے ہیں، اور ٹائیفائڈ کا ہم ٹیسٹ کر کے دے رہے ہیں، تو ان کو اپنے بارے میں ایک اچھی مکمل معلومات مل جاتی ہیں۔ تو ایک ان کا جو عطیہ ہے وہ تو ایک کار خیر میں کام آتا ہے، ایک نوبل کاز کے لیے کام آتا ہے، اور یہ ایک انسان کی جان بچانا، تو یہ جو نیکی ہے وہ تو دس از ان بٹوین ڈونر اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اینڈ وی آر دا ہاں تو بالکل اچھا، لیکن ایک دفعہ بلڈ دینے سے اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پلیٹلیٹس الگ کیے جاتے ہیں، اور باقی تو وہ 3-4 لوگوں کے کام آ سکتا جی ہے۔ بالکل۔ اب کسی شخص نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو اس میں سے ہم پہلے تو ریڈ سیلز نکالتے ہیں، وہ ریڈ سیلز جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام آتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو پلازما جو کہ واٹری پارٹ ہے اس کے اندر ہم کرائیو پریسپٹیٹ ہم بناتے ہیں جو کہ ہیموفیلیا اے کے مریضوں کو دیا جاتا ہے، کرائیو سپرنیٹنٹ ہم نکالتے ہیں جو کہ ہیموفیلیا بی کے مریضوں کو دیا جاتا ہے، پھر اس میں ہم پلیٹلیٹ بھی ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو جو پلیٹلیٹ ڈس فنکشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، برنارڈ سولڈیئر سنڈروم کے جو مریض ہوتے ہیں، گلینزمین تھرومبوستینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ITPs کے ہوتے ہیں، کینسرس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو پلیٹلیٹس بھی ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو تو ایک ایٹ اے ٹائم باٹل بلڈ یعنی اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے آپ اتنے سارے لوگوں کی جان بچانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے بالکل ہیں، میم۔ اور ایک تندرست انسان، مرد یا عورت، کتنے سال میں کتنی دفعہ بلڈ دے سکتا ہے، یا دیکھیں کتنے دن کے گیپ سے بلڈ دے سکتا دیکھیں ہے؟ میڈیکل یہ کہتی ہے کہ آفٹر ایوری 3 منتھس آپ بلڈ دے سکتے ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو ہر 3 مہینے کے بعد بلڈ دیا جا سکتا ہے، اور بلڈ دینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ویکنس یا کوئی، بلکہ آن دا کنٹری آپ کو بہت ایک اچھی آپ کو ہیلتھ ملتی ہے، آپ کا بون میرو اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، جی، اور پھر اس کے بعد اچھا، بون میرو اسٹیمولیٹ ہوتا ہے ہاں اس سے؟ ہاں بالکل، اس کے اندر کیونکہ یہ چیز آبزرو کی گئی ہے کہ 60 ایئرس پہ ہمارا بون میرو جو ہے وہ فرام ریڈ بون میرو سے یلو بون میرو ہو جاتا ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے، پھر بلڈ بننا، جو لانگ بونس ہیں وہ بلڈ نہیں بناتی ہے، پھر ہماری جو چھوٹی بونس ہوتی ہیں ورٹیبرل کالمس ہیں وہ ہمارا بلڈ بناتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے تو کافی ہے، یعنی ایٹ دی ایج آف 60 اور آفٹر 60۔ جی، لیکن جو لوگ بلڈ دیتے ہیں، جو ریگولر بون میرو دیتے ہیں، تو ان کا بون میرو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، جی، اور یہ جو بون میرو شاید 65 ایئرس تک بھی چلا جائے، جی، جی، تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ٹو وہی بلڈ بات ہے نا کہ ڈونرس۔ بانٹنے سے وہ تمام چیزیں بڑھتی ہیں، جو بھی بالکل بانٹیں گے وہ اپنے پاس بڑھے گا، تو اگر بالکل خون کا عطیہ بھی دیں گے تو وہ اپنے پاس بھی بڑھے گا، ڈیفینیٹلی بالکل بہتری آئے گی۔ بالکل۔ لوگ جو اچانک بلڈ دیتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، یہ کیا صرف ایک مینٹل سٹیٹ ہے، یا وہ جو لکوڈ ایک دم سے آپ کا باڈی میں والیوم کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ زیادہ ہے کہ انہوں نے بلڈ دیا اور بلڈ ہمارے جسم سے نکلا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلڈ دینے کے بعد 10 منٹ کا ریسٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ بلڈ دینے کے بعد تاکہ آپ کا سرکولیشن جو ہے وہ آپ کا مینٹین ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، جو آپ نے بلڈ لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھر بلڈ کو ریپلیس کیا جائے وتھ سم فلوئڈ اینڈ وتھ سم گلوکوز، تو ہم اپنے ڈونرز کو ہم ان کو ڈرنکس بھی دیتے ہیں، ہم ان کو بسکٹ بھی دیتے ہیں تاکہ کچھ کیلوریز مل جائے، اور ان کا فلوئڈ لیول بھی ان کا مینٹین ہو تھوڑا جائے، بہتر ہو کے بحال ہو کے باہر نکلے۔ بالکل۔ اور اب جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان میں کون بحال رہتا ہے، یا ان میں کیا ہوتا ہے، ذہنی کیفیت
کس جانب جاتی ہے یہ پتہ چلے گا، کیونکہ اب بزر راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، اور بزر راؤنڈ میں جو ہے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جی اویس ربانی صاحب. بہت شکریہ نصرت حارث آپ کا نام بھی نصرت ہے، اور اس وقت ان کو شدید آپ کی ضرورت ہے، یعنی نصرت کی ضرورت ہے، کوئی ان کی مدد کرے، معاونت کرے. خون دینے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی خون چوسنے والوں کا بھی حساب لے کسی دن. بہت تنگ کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں اور ان سے حساب لیتے ہیں. آج آپ نے تیزی کے ساتھ بزر بجانا ہے اور ہمیشہ کی طرح جواب دینا ہے. آپ ایک دفعہ بزر بجا کے چیک بھی کر لیں. گڈ، سب برابر بجا رہے ہیں. تو پھر پہلا سوال ہے، جبل احد کہاں واقع ہے؟ ہاں، مدینہ منورہ. مدینہ منورہ صحیح جواب. بھائی واہ، آپشن سنے بغیر آپ نے ریپڈ فائر کر دیا. دوسرا سوال، غزوہ خندق میں کس صحابی کے؟ حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی. ان کو تو سارے جواب پتہ ہے بھائی، ابھی تو سوال بھی پورا نہیں ہوا پرچہ تھا. لیک سوال تو تھا نہیں کس ہوا صحابی تھا؟ کے. پرچہ لیک تو نہیں ہوا تھا؟ پرچہ لیک ہوا ہے؟ نہیں نہیں، یہ شریف بچہ ہے، اس کو کیا پتا. البتہ یہ کہ سوال پورا سن لیں. غزوہ خندق میں کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی؟ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، حضرت سلمان فارسی. سلمان محمدی بھی کہتے ہیں آپ کو. تیسرا سوال، اسلام آباد کس صوبے میں شامل ہے؟ جی سوال ریپیٹ کر. اسلام آباد سن کس تو لیا تھا صوبے؟ جبھی تو بجایا تھا. اسلام آباد کس صوبے میں شامل ہے؟ خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا. واہ، یہ جواب غلط ہے. دونوں کے پاس موقع ہے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جو اسلام آباد ہے وہ کسی بھی صوبے میں نہیں ہے، وہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہے. صحیح جواب آ گیا ہمارے بالکل پاس. صحیح. اسلام آباد کسی بھی صوبے میں نہیں ہے، فیڈرل کیپٹل، فیڈرل ایریا ہے. زبردست جی، بہت اچھے. تیزی کے ساتھ شہان آپ بھی اور آپ بھی. زبور کس پیغمبر پہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام. بالکل صحیح جواب. قرآن پاک کی پہلی سورہ؟ الف لام میم. پورا تو ہوا ہی نہیں تھا، غلط ہو گیا جواب. کینسل کرنا ہے. اتنی تیزی سے نہ دوڑیں، پورا سوال سن لیں. ہاں نہیں بھائی، مائنس نہیں کیجیے گا، بچی کو یہ موقع دے دیں. سوال پورا سن لیں. قرآن پاک کی پہلی سورہ جو کسی نبی کے نام سے موسوم ہے وہ کون سی ہے؟ جی حضرت سورہ ابراہیم. یہ بالکل آپ کا صحیح جواب ہے، بالکل صحیح جواب ہے. مگر یہاں پہ آپشن بھی الگ دیے گئے. سورہ ابراہیم تو آپ نے پڑھی ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہیں. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت سنائیں. آیات میں بعد میں سنا. کر لیں گے، یہ ہے. چلے میں اس جواب کو صحیح مان رہا ہوں کیونکہ سورہ ابراہیم بھی ہے، سورہ محمد بھی. البتہ قرآن پاک کی پہلی سورہ جو کسی نبی کے نام سے موصوف ہوئی وہ سورہ یونس ہے. یہ یہاں پہ جواب لکھا ہوا ہے. جواب صحیح مانا گیا. میرے خیال ہے یہ جواب صحیح مانا جائے گا اس انداز سے کہ پہلی کو ہٹا دیں تو یہ بھی ایک نبی کے نام سے موسوم ہے. تو ان کے نام، ان کے مارکس برقرار رکھیے گا، پوائنٹ دیجیے گا ان کو. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ جی حضرت سلیمان. بالکل صحیح جواب، حضرت سلمان بن داؤد. اگلا سوال ہے، قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں؟ ہاں بھائی، 1 2 3. آپشن یہ کیا دے رہا ہوں میں؟ اچھا 3. تم فیصلہ کر لو پہلے. 3 یونیورسٹیاں؟ 3. غلط جواب. صحیح ایک جواب کون یونیورسٹی. دے گا؟ ایک یونیورسٹی، اور اس کا نام ہے پنجاب یونیورسٹی. واہ، نصرت حارث وہیں سے پڑھی ہوئی ہیں؟ نہیں جی، اوکے. میں کراچی میں ہی پیدا ہوئی تھی. واہ، ویسے پنجاب میں پیدا ہوتی تو ضرور وہاں سے پڑھ لیتی. ویری گڈ. پاکستان کے قدیم ترین اردو اخبار کا نام تو بتائیے. جی جامع جہانما. کیا؟ ہاں 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 سر عبداللہ. کہا کیا آپ نے ابھی؟ جامع جہانما. واہ، ایسا کچھ بھی نہیں سنا ہم نے. آپشن یہ بتا سندھ کا پوچھ رہے ہیں آپ. آپشن سن لیں، آپشن سن لیں. آپ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں سوال میں. آپشن ہے ڈان اخبار، آپشن 2 نوائے وقت، آپشن سی جنگ، اور 4 ہے دی نیوز. نوائے وقت. غلط جواب. صحیح جواب ہے جنگ. روزنامہ جنگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس صورت میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ پہلا آپشن سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. صحیح جواب، بہت خوب، شاباش. آج ونر کون ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ 70 بھائی میں تو نہیں پڑھ پا رہا. 20 40 50 60. آپ ہی ونر ہیں آج. آئیے، آپ کو بن احسان کی طرف سے تحفہ ہے. یہ لیجئے، یہ خوبصورت سا تحفہ. ان کا گفٹ ہیمپر بہت اچھا بن احسان کا، اور چیز کا بھی بہت پیارا سا تحفہ آپ کا ہوا. چیز کا گفٹ ہیمپر بھی آپ کا ہوا، ساتھ ساتھ پیزا میکس کا یہ واؤچر بھی آپ کا ہوا. آپ پیزا کھائیں آج افطار میں اور شکریہ کہیں گے آپ کو. اس کے بعد آپ تشریف لائیے محترمہ 40 مارکس کے ساتھ. آپ آگے ہیں. یہ لیجئے، جی ایف ایس کا خوبصورت سا تحفہ آپ کا ہوا. شفق کا خوبصورت سا تحفہ جن کا کہنا ہے آغاز نہیں صبح کا، آپ کا ہوا. اور ساتھ میں کوکو مو کی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آپ کی ہوئی.
اور شاہان آپ بھی تشریف لائیے. شاہان کے لیے بھی شفق کا تحفہ ہے آغاز نئی صبح کا, اور شاہان کے لیے جی ایف ایس کا تحفہ ہے, اور شاہان کے لیے کوکو مو کا بھی تحفہ ہے. زبردست, ماشاءاللہ زبردست. تو نصرت آج آپ ہمیں کیا کہیں گی, شاباش یا جی بالکل try میں once again؟ شاباش کہوں گی. اور بات یہ ہے کہ آپ سب تو ظاہر آتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, ایک بنا ہوا ہے سیکوینس اور وہ آپ کو بتایا جاتا ہے, لیکن ٹیلی ویژن پر آنا اور یہ پوری ایک ڈرل کرنا اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, کیمرے کو فیس کرنا, اپنے آپ میں یہ ایک لرننگ بھی ہے. تو آپ سب یہاں پر ونرز ہیں, سب آتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں سے مل کے, سب کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے, اور اپنے بارے میں بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس طرح سے کس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے آپشنز, بہت سی باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں نصرت, جب کبھی کبھار ایسے خطابت فرماتی ہیں ایک شاگرد کی طرح سنتا ہوں میں ان کو. آپ نے فرسٹ ٹائم اسکرین کو کب فیس کیا تھا, کیا ایج تھی آپ کی؟ میں نے فرسٹ ٹائم, واہ یہ ڈاکٹر صاحب سے اب جو میری طرف جملہ آ گیا ہے, میں نے کالج میں فیس کیا تھا اسکرین کو پہلی دفعہ. میں پی ٹی وی کے ایک کوئز شو میں ہی گئی تھی. اکثر یہ جو بلڈ اسکریننگ ہوتی ہے اس سے انسان کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں بار بار جاؤں اور بلڈ اسکریننگ ٹیسٹ کرواتا رہوں, یہ جو سی آر سی پی آر یہ ہوتے ہیں, تو اس سے میری صحت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ شک کا مریض تو نہیں ہو جاتا ہوں میں؟ نہیں دیکھیں, اگر اسکریننگ ہم کرتے ہیں تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ 6 منتھ کے بعد آپ کی اسکریننگ ہو یا ایئرلی آپ کی اسکریننگ ہو, اور سبجیکٹ ٹو اگر کوئی جانڈس کا کسی کو رہا ہے, ہیپیٹائٹس بی کا اگر انفیکشن رہا ہے, جانڈس اگر رہا ہے, تو آپ اسکریننگ کروا سکتے ہیں. ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی اگر آپ ایئرلی کرتے ہیں تو دس از فیئر انف, لیکن ریگولر اور بار بار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے یہ سچ ہے کہ انسان کا کوئی خون پیتا ہے, یعنی کوئی بعض اوقات ایسے دوست دشمن خون, یہ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں انسان کا خون جلتا بھی ہے غصے میں آ کے, یہ جلتا ہے واقعی؟ واقعی جلتا ہے, باتوں تک تو جلتا ہے, اچھا, سائنٹیفکلی نہیں جلتا. سائنٹیفکلی نہیں جلتا. کوئی ایسا آدمی ہے جس کو دیکھ کے آپ کا خون جلتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ویسے جو خون جلتا ہے جس کی بھی وجہ سے, وہ تو اس کے ساتھ تو جو بھی ہوتا ہو, لیکن نقصان اپنا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اپنا نقصان, اسٹریس خون جلا میں کیوں جانا. اتنا مہنگا ہو گیا ہے. اچھا خون کی قیمت بھی ہوتی ہے, اگر خون کا پر لیٹر کوئی حساب ہوتا تو اس کی ویلیو ہوتی ہے؟ دیکھیں, فاطمیت فاؤنڈیشن جب 1980 کے اندر انہوں نے بلڈ بینکنگ اسٹارٹ کی, تو فاطمیت کا جو موٹو تھا کہ ٹو فائٹ اگینسٹ دا پروفیشنل ڈونرس. تو اس زمانے میں جناح ہاسپٹل جب ہم MBBS کر رہے تھے, اور جناح ہاسپٹل میں ہماری ٹریننگ ہوتی تھی, تو ہم دیکھتے تھے کہ لان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عجیب نشہ بھی کرتے ہیں, پھر وہ اپنا بلڈ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 150 روپیز پر وہ اپنا بلڈ بیچ دیتے تھے. اچھا, تو ہاں, تو جو لوگ اب یہ سمجھیں کہ جو اپنا بلڈ 150 روپے میں بیچ دیں, ان 1980s کی میں بات کر رہا ہوں, تو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کتنے وہ اسٹرانگ ہوں گے, کتنے نیوٹریشنل ہوں گے, اور ان کا صرف کام یہی تھا کہ بس بلڈ بیچنا ہے. تو فاطمیت فاؤنڈیشن کا جو موٹو تھا کہ ٹو فائٹ اگینسٹ دا پروفیشنل ڈونر, کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے بلڈ دیجئے, آپ اپنے گھر والوں کے لیے بلڈ دیجئے, کیونکہ اپنے لیے دیجئے, اپنی صحت بہتر ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں پیرنٹس ہمارے اولڈ ایج میں جاتے ہیں, بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے, ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی آپ کو بلڈ لگانا پڑے گا. تو اٹ شوڈ بی ہیلدی, اٹ شوڈ بی پورا فلی اسکرین کیا ہوا ہو, اور بلڈ لگنے کا فائدہ بھی ہو. پھر اس کے بعد ڈیلیوری کے کیسز ہیں جس کے اندر لیڈیز ہماری جو ہیں وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جاتی ہیں, آپریشنس ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمیں بلڈ چاہیے ہوتا ہے. تو موٹو یہ تھا کہ آپ ہیلدی بلڈ اپنے اور اپنے گھر والوں کو دیں. اور آپ لوگوں کے آنے سے اور آپ جیسی اور آرگنائزیشنز کے اس طرح ٹرانسپیرنٹ کام کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پھر بھی یہ جو ایک ایریا ہے نا, یہ کافی بہتر ہو گیا ہے. پہلے لوگوں کو بہت پرابلم ہوتا تھا, خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشنز چاہیے, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, لیکن پہلے تو بالکل جان لیوا حالات ہو جاتے تھے صرف بلڈ نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کی گفتگو کو سن کے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں کے رخے برگے خور گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تو دیجیے جی, بلڈ ڈونیٹ کیجیے, یہ اچھا ڈونیشن ہے, کیا بات ہے, فائدہ ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا, تھینک یو سو مچ. اور خواتین و حضرات, یہاں پر میں سائن آف کر رہی ہوں. سائن آف صرف کل تک کے لیے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور ویس ربانی صاحب اور عرفان رمضان کے باقی سیگمنٹس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس بریک کے بعد. السلام علیکم. جہاں تک پہنچے ہمارا پیار, پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے.
तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल में कल हमारी एक जो कॉलर हैं उन्होंने फरमाइश की थी कि भाई एक पिज़्ज़ा आप जो है बना दें, तो मैं इंशाल्लाह आज बेक पार्लर का जो है पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करके जो है आपके लिए एक ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार करने जा रहा हूँ। और ये पिज़्ज़ा जो है मज़ेदार, सिंपल और आसानी से बनने वाला पिज़्ज़ा, आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये पिज़्ज़ा आपको पसंद भी आएगा। सिंपल पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा जो है वो बनाना मुश्किल काम भी है, आसान भी है। और अगर समझ में आ जाए एक दफ़ा, तो एक दफ़ा आपका रिज़ल्ट सही आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आप उसे घर पर कई दफ़े भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसको, अगर आपने सारी जो पॉइंट्स हैं उसको फॉलो किया, तो इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा बेहतरीन जो है वो तैयार हो सकता है। तो सबरोसो के बारे में भी बता दूं कि वो उसकी भी एक रेसिपी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रही है। सबरोसो की द चिकन स्पेशलिस्ट, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। और वो है बिहारी चिकन, ठीक है। ये मुश्किल चीज़ है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है और इंशाल्लाह ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ एक मनपसंद से हमारे जयपुरी चाट हम बनाने जा रहे हैं और तीनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। 4 से लेकर 5 बजे तक हमारे साथ रहिए और देखते रहिए ज़बरदस्त मिर्च मसाला, ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप अपने घर पर तैयार कर सकें। तो चलते हैं, सबसे पहले जो अपना क्या नाम है, बेक पार्लर की रेसिपी है द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, इसको कहा जाता है। इसके जो है ना बहुत सारी जो 2 in 1 रेसिपीज़ हैं जो हम आपके लिए बनाते रहते हैं, और उनमें पाकिस्तानी रेसिपीज़ भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, इटालियन भी हैं। मसाला और नूडल और स्पैगेटी वगैरह उसके अंदर मौजूद होती है। और इसके साथ साथ चिली गार्लिक सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, इमली सॉस, और इसके साथ जो है सोया सॉस, हॉट चिली सॉस और सिरका, ये भी मौजूद है ताकि आप अपने जो इफ्तार को मज़ेदार बना सकें, ठीक है जी। और इसके साथ जो है ना बहुत सारी और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आज अच्छी बातों में से एक बात है मुकाबला। हम मुकाबला उसका नहीं कह रहा कि बॉक्सिंग का मुकाबला हो या टेबल टेनिस का, हम मुकाबला करने जा रहे हैं हर चीज़ में एक दूसरे के साथ, ठीक है। सबसे ख़तरनाक जो मामलात हमारे यहाँ हुए हैं वो है मुकाबला, यानी कि इसके पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी ऐसी लेनी चाहिए। और ये वाले कपड़े पहने हुए तो मैंने भी इसी ब्रांड के पहनने हैं, ठीक है। तो इस तरह से घर से लेकर हर चीज़ में हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ी से ये चीज़ हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी लेकिन अब बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसी वजह से हम बहुत सारे गलतियाँ, कोताहियाँ और गुनाह जो है बड़े से बड़ा गुनाह कर बैठते हैं अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। और मुकाबले के अंदर ख़ास तौर पर घर में ख़वातीन और बच्चे जो है ना वो मर्द को बहुत ज़्यादा मजबूर भी कर देते हैं कि ये इस तरफ चले जाएं, और मर्द जो है वो बेचारा तो वो भी नहीं है, उसको भी अकल दी है अल्लाह ताला ने कि उसको सोचना चाहिए कि यार जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना है, उससे ज़्यादा फैलाऊँगा तो ये मेरे लिए नुकसानदेह साबित होगा, मेरे लिए भी, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मुकाबले की जो धुन है ना ये बहुत ख़तरनाक है और इसके अंदर हमें खुद भी बचना चाहिए और हमारी फैमिली को भी बचाना चाहिए। ये वो आग है जिसमें अगर एक दफ़ा इंसान चला जाए तो फिर वापस आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे माशरे में ये बहुत तेज़ी के साथ फैल गया है और इसने अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली हैं। तो खुदारा इससे पीछे हटें, वरना आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली जो है ना उस गुनाह में चली जाएगी जहाँ पर से वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो मुकाबला छोड़ें, जो अल्लाह ताला ने हैसियत दी है उसी हिसाब से शुक्र करके, शुक्र कहते हैं ना, हम शुक्र करते ही नहीं हैं, तो शुक्र करने से अल्लाह ताला हर चीज़ जो है ना आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। जितना ज़्यादा शुक्र करेंगे उतना ही हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए कि तफसील में नहीं जाऊँगा, इसलिए कि शुक्र जो है वो एक तिनके का भी शुक्र करना चाहिए। यहाँ तक कि ये कि हम अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, इसका भी शुक्र बहुत ही कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या शुक्र होगा, ठीक है। तो बहुत शुक्र अल्लाह ताला का कि मुझे भी हिदायत दे और हम सबको, देखने वालों को सबको अल्लाह ताला हिदायत दे और सही रास्ते पे चलाए, आमीन। तो चलते हैं हम इस गर्मी की शिद्दत के अंदर 5 डिग्री आपको रिलैक्स देता है गर्मी से, और वो है डेटॉल कूल। और 99.9% जो जरासीम हैं आजकल बहुत तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। बहुत सारे वायरस जो
پہلے اتنے زیادہ تیزی سے بیمار نہیں کرتے تھے بچوں کو بڑوں کو. اس وقت بہت تیزی سے جو ہے لوگوں کو بیماری کی طرف جو ہے نا دھکیلا جا رہا ہے اور یہ وائرس بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہاتھ دھو کر رکھنا چاہیے. جیسے کہ باہر سے خاص طور پر آتے ہیں اس وقت ہاتھ ضرور واش کریں. افطار سے پہلے, افطار کے بعد, سحری سے پہلے اور سحری کے بعد, جب بھی آپ کو ٹائم ملے اپنے آپ کو واش کر کے رکھیں ہاتھ کو, تاکہ جراثیم جو ہے اس سے آپ کو پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو بڑے اور بچے دونوں کو عادت ہونی چاہیے ہاتھ واش کرنے کے لیے, اور خاص طور پر جب ہاتھ واش کریں تو اچھی طرح سے انگلیوں کے نیچے, ناخن, ہاتھ کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے جو ہے جراثیم آپ کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنے وہ ہاتھ واش کرتے ہیں اپنے شو کو شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے, چلیں جی, یہ ہو گیا کمپلیٹ. اور پیزا بنانے کے لیے ظاہر بات ڈو چاہیے ہوتا ہے. ڈو بنانے کے لیے ہم نے پہلے سے ڈو کو بیلا ہوا ہے. آدھا کلو ہم نے لیا ہے میدا, اور اس کے اندر 2 چائے کے چمچے ہم نے ڈالا ہے بیکنگ پاؤڈر, 1.5 چائے کا چمچ ہم نے اس میں ڈالا خمیرہ, اور 1 چائے کا چمچ چینی, آدھا چائے کا چمچ نمک, اور اسے ہم نے جو ہے بہت اچھی طرح سے گوندھ کر کسی گرم جگہ پر 2 گھنٹے کے لیے, اس وقت جو موسم ہے اس میں 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی کافی ہے, جیسے 2 گھنٹے کے لیے اس کو آپ ریسٹ دے دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو بیل لیں. بیلنے کے بعد دوبارہ سے ریسٹ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے. ٹھیک ہے, بیلنے کے بعد فوراً ٹاپنگ ڈال کر آپ نے اس کو بیک نہیں کرنا, بلکہ اس کو آپ نے دوبارہ سے بیلنے کے بعد آدھے گھنٹے کی ریسٹ دینی ہے. وہ کیسے ریسٹ دینا ہے, جیسے کہ یہ میں نے اوون ٹرے ہے, اس کے اندر میں نے پیزے کی ڈو لگائی اور اس کو ایلومینیم فوائل سے اوپر سے بند کر دیا. یہ دیکھیں اس طرح سے. ٹھیک ہے, بند کرنے کے بعد میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ اچھی طرح سے اس کو ریسٹ مل جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے یہاں پر میرے پاس ہے فوک, اس سے ہلکا ہلکا سا نشان لگا لیں. بعض وقت ڈو پھول بھی جاتی ہے, تو ڈو نہ پھولے اس کے لیے آپ اس کو نشان لگائیں. دوسرا کام یہ کریں گے, پیچھے ہمارے پاس اوون ہے. اوون کو ہم نے تقریباً 200 سینٹی گریڈ کے اوپر آدھے یا پون گھنٹے پہلے سے اس کو گرم کر کے رکھا ہوا ہے, تاکہ اس کو ہم کہتے ہیں پری ہیٹ کرنا. تو اس کو کر لیں, پری ہیٹ کر لیں. اس کے بعد اسے ہم نے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے. اور اگر چولہے پہ بنا رہے ہیں تو چولہے کے اندر بڑا ایک پتیلا لے لیں, اور اس کے اندر جو ہے 2 کلو ریت یا بجری اور 1 کلو سمندری نمک جو ہے یہ مکس کر کے بچھا دیں. اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ لیں لوہے کا, اور اس کے اوپر جو ہے تقریباً 1.25 گھنٹے اس کو گرم ہونے دیں. جب وہ ہیٹ ہو جائے اچھی طرح سے, اس کے بعد پیزے کا جو گول والا پین ہوتا ہے اس کو رکھیں, ڈھکن کو اچھی طرح بند کریں, ہوا باہر نہیں نکلنی چاہیے, اور اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ لیں, اور 1.25 گھنٹہ اور لگے گا آپ کو. ٹھیک ہے, جیسے کہ 8-10 منٹ میں یہ پیزا بنے گا, اور جو پتیلے میں پیزا بنے گا وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ اس کے اندر لگے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ٹائم بھی آپ کو میں نے بتا دیا. یہاں پر میرے پاس بیک پارلر کا پیزا سوس بہترین, آپ کو بہت مہنگے باہر کے, آج کل ویسے ہی باہر کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی, اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیزا سوس بیک پارلر کا ہم نے استعمال کرنا ہے, اور میں اس کے ساتھ نا تھوڑا سا بیک پارلر کا کیچپ بھی استعمال کرتا ہوں, اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اگر یہ 4 کھانے کے چمچ ہے تو یہ 2 کھانے کے چمچ ہو گئے. تو اس میں ہلکی سی ترک کے ساتھ ساتھ, نمکین کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سویٹنس بھی آ جاتی ہے, اور اس کو آپ نے پھیلا لینا ہے سوس کو ہر کونے تک. مکس کر لیں پہلے اس کو اچھی طرح, دونوں سوس کو مکس کرتے جائیں, اور اس کو آپ پھیلا لیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا کتنی دیر تک ہم نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا, جتنا اچھا یہ مکس ہوا, جتنا زیادہ اچھی طرح سے سوس لگا ہوا پیزا ہوگا نا, اتنا ہی آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سوس بالکل بہت تھوڑا ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے جوسی نہیں ہوتا پیزا. ٹھیک ہے, سوگی رہ جاتا ہے, اور لیکن اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا. اچھا, یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد میں اس میں ڈال رہا ہوں چکن. چکن جو ہے ہم نے
بون لیس چکن کے جولین کاٹ لیا اور اس کے بعد اس کو میں نے باربیکیو مسالہ 1 پاؤ کے قریب چکن ہے، تقریباً 1 کھانے کا چمچ باربیکیو مسالہ، تھوڑا سا لیمو اور نمک، اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے پکا لیا لہسن کے ساتھ، اور یہ سارا اچھی طرح سے گلا لیے۔ گلانے کے بعد اس کو ڈرائی بالکل رکھیں کہ اس میں آئل نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم نے چیزیں کے اوپر، اچھا بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ افطار میں خاص طور پر، ہمارے پاس کالر بھی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی ٹھیک ہوں جی میں نے پکوڑے بنائے تھے تو بہت اچھے بنے تھے۔ اچھا پکوڑے جو آپ نے بنائے تھے نا، جی 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 اور ایک ریسیپی پوچھنی ہے آپ سے، پوچھے وہ جو مٹن بریانی، مٹن بریانی اور شامی کباب۔ شامی کباب، ٹھیک ہے انشاءاللہ جلدی بناتے ہیں۔ اور چشمے کی بھی پوچھنی تھی، وہ چشمہ نہیں جیسے وہ بڑی بچی کو لگا ہوا چشمہ 15 سال کی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے نا تو انشاءاللہ ریسیپی بتائی تھی، میں میں وہ نوٹ ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کی طرف چلیں، میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے چلیں جی۔ یہاں پر ہمارے پاس تھوڑی سی شملہ مرچ، اچھا یہ آپشن ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈالیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتا تو نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی پیاز، بہت زیادہ نہیں ڈالیں، تھوڑی تھوڑی دونوں چیزیں، مشروم ڈال سکتے ہیں اور صرف پیاز بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہیلیپینو آج کل بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، تھوڑی سی کٹاس بھی ہوتی ہے اس کے اندر، تیزی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میں نے آخر میں تھوڑا سا روز میری، اور میرے پاس ہے اوریگانو، اوریگانو کے بغیر تو ٹیسٹ آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر موزریلا چیز، ٹھیک ہے، اس طرح سے پھیلا کے ڈالیں گے تاکہ ہمارا ہر طرف ہے نا یہ چلا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں کونے پہ بھی ہر جگہ پر اس کو ایڈ کر رہا ہوں تاکہ کہیں سے بھی کوئی بائٹ میں چیز نہ آئے نا، تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ کم از کم یہ میں نے لیا ہے 500 گرام چیز بڑے پیزے کے لیے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے کے لیے آپ کو 200-250 گرام بھی کافی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے پیزے کے لیے تھوڑا ایکسٹرا چیز۔ اور یہ ہے زیتون، ہرے والے زیتون ہیں، اور یہ والے کالے والے زیتون، ٹھیک ہے جی۔ اور پھیلا دیا آپ نے اس کو، اور ہلکا سا ہاتھ سے ایسے پش کر دیا۔ اب میں جا رہا ہوں اس کو رکھنے کے لیے 200 سینٹی گریڈ پہ، پہلے سے گرم اوون، اور سینٹر میں 8 سے 10 منٹ میں یہ ہمارا پیزا بیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے جب تک یہ پیزا بیک ہو رہا ہے، اور بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، بریک پہ چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں، آپ کے لیے بناتے ہیں بہاری چکن اور جے پوری چاٹ۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپیز بن رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے بہت ہی مزیدار چکن پیزا جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور اس وقت وہ بیک ہو رہا ہے۔ خوشبو بھینی بھینی سی خوشبو جو ہے وہ مجھے آ رہی ہے، اور ابھی میں تھوڑا جا کر چیک کر لیتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہے، اس کے بعد پھر ہم اسے دکھاتے ہیں آپ کو۔ او یس، بہت ہی زبردست چیز میلٹ ہو رہا ہے، ہلکا سا کلر اور چاہیے اس میں، 2-4 منٹ اور لگیں گے، اور انشاءاللہ یہ فائنل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران سبروسو دی چکن اسپیشلسٹ، اور یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے IQF ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے بہترین پروڈکٹ فراہم کرتا ہے، بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ فریزر براسٹ جو ہے نا، یہ یعنی کہ -ڈگری کے اوپر آپ نے چکن کو ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی جراثیم یا کوئی ایسی چیز نہ رہے جو ہماری صحت کے لیے ہارمفل ہو۔ دوسری اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ چکن کو
بہترین فیڈ دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی خوراک اچھی رکھی جاتی ہے، ویجیٹیرین خوراک رکھی جاتی ہے، تاکہ وہ اگر چکن کو دی جاتی ہے تو وہ جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اسے اگر استعمال کرتے ہیں تو ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ آج کل بہت ساری لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح سے اچھی فیڈ دی ہوئی اگر چکن استعمال کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہترین برانڈ اور لیڈنگ برانڈ جس کو سبروسو ریڈی ٹو کوک میں بھی اور را چکن کے اندر ہر طرح کا کٹ آپ کو مل جاتا ہے، جس طرح سے بریانی کٹ ہے، کیا کہتے ہیں قورمہ کٹ ہے، اس ٹائپ کے جو پیسز بھی آپ کو مل جاتے ہیں بونز کے ساتھ، وداؤٹ بون لیس چکن جو ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ اور ریڈی ٹو کوک میں تقریباً تمام جو ریسیپیز ہیں وہ بھی موجود ہیں، سموسہ پکوڑا ہر طرح کی چیز یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس رمضان اور رمضان کے بعد جو عید آنے والی ہے اس پر بھی آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں۔ اور میں ان کا جو ہے چکن استعمال کرنے جا رہا ہوں اس طرح سے پیکٹ میں، کڑھائی کٹ اس پہ لکھا بھی ہوگا تاکہ آپ کو خریدنے میں کوئی پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو نکال کر اور پہلے سے واش وغیرہ کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس، اور اس طرح کے پیکٹ کے اندر آپ کو سائزز کے ساتھ پرفیکٹ وزن کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے۔ آج ہم بہاری چکن بنانے جا رہے ہیں۔ بہاری چکن بنانے کا ذرا رول الگ ہے اور وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اور کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے ہماری صحت کے لیے، اچھا کھانا بنانے کے لیے، وہ ہے فروٹ سبزی .pk کے فروٹ اور سبزیاں فریش، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کی ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، رمضان میں بھی، عید پر بھی، اور رمضان کے بعد بھی۔ گھر بیٹھے جن لوگوں کے پاس لوگوں کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے بھی، اور جن کے پاس لوگ ہوتے ہیں لیکن کام اچھی طرح نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیسے بھی لے کر جاتے ہیں، چیزیں بھی خریدتے ہیں لیکن اچھی چیز خرید کر نہیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ تو اچھے فروٹ اور سبزی کے لیے آپ اپنا فروٹ سبزی .pk کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، یا ان کو آن لائن کال کر کے جو ہے اپنے گھر پر آرڈر آپ منگوا سکتے ہیں، اور اپنے پسندیدہ سبزی اور فروٹ اچھی اور فریش پوزیشن کے اندر آپ اس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس بہاری چکن، اب جا رہے ہیں بہاری چکن بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے میں نے یہ چکن سبروسو کی واش کر کے رکھ لی تھی۔ امپورٹنٹ چیز سرسوں کا تیل، ٹھیک ہے، یہ جائے گا اس کے اندر تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچ، گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ، رائی دانہ پسا ہوا آدھا چائے کا چمچ، زیرہ کٹا ہوا آدھا چائے کا چمچ، نمک حسب ضرورت، پنک سالٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چنے، بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں اس کا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، یہ ہے ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ 1 کھانے کا چمچ، کٹی ہوئی لال مرچ 1 کھانے کا چمچ، ہلدی تقریباً آدھا چائے کا چمچ، اور دھنیا کٹا ہوا اور بنا ہوا یہ بھی 1 چائے کا چمچ۔ اس کو آپ نے اس طرح سے اچھی طرح سے مسل لینا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 1 گھنٹے اس کو ریسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہاری کباب بنا رہے ہیں تب بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے، بیف کے پسندے بنائیں، یہ ساری چیزیں ڈالیں، اس کو اچھی طرح سے یوں کر کے مسلا، ٹھیک ہے۔ اور اسے جتنا اچھی طرح سے آپ بہاری کباب بناتے وقت پسندوں کو مسلیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا رزلٹ آئے گا۔ اور اس کو 1 سے 1.5 گھنٹہ لازمی ریسٹ ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے، تب جا کر آپ کا ٹیسٹ زبردست بنے گا۔ ہمارے پاس تو ٹائم کم ہوتا ہے لازمی، تو پھر ہم اسے ریسٹ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ فوراً چولہا آن کرنا ہے اور اس کے اندر لے لینا ہے آئل 2 سے 3 کھانے کے چمچ، اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے، یقین کریں آپ کے ابھی تک جتنے بھی آپ نے سالن وغیرہ بنائے ہوں گے نا ان سے بہت ہی ڈفرینٹ ٹیسٹ آئے گا۔ یہاں پر 1 بڑی پیاز ہم نے چاپ لے لیے اور 1 کپ دہی، بس یہ چیزیں ہیں۔ اسی دوران ایک خوشبو میرے پاس آئی ہے، بلاوا آیا ہے، بلاوا، او واو، یہ دیکھیں میلٹ ہونے کے بعد چیز، واو کیا بات ہے، زبردست ہو گئی۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر رہا ہوں تاکہ اس پہ کلر آ جائے،
اور وہ بھی 1 आध मिनट के लिए। के बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। बेहतरीन जो है ना ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और ब्रांड हमारा मनपसंद न्यू मनपसंद स्पेशल और जो है ना बनास्पति। ये हमारी जो है दस्तरखान को स्पेशल बनाता है। और रमज़ान के दस्तरखान हो या ईद का दस्तरखान हो या ईद के बाद जो पार्टियाँ चलेंगी ईद की, उसके दस्तरखान हो, सबको बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है। ज़बरदस्त प्रोडक्ट होने का निशानी ये है कि डालडा फूड लिमिटेड के जानिब से ये इनका अपना प्रोडक्ट है। और डालडा आपको पता है बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करता है। और इसी तरह से इन्होंने स्पेशल मनपसंद बनास्पति जो है ये आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आप इसमें मज़े के खाने तैयार कर सकें। चलें जी, इसको भी हम ये मैं बनाऊंगा जयपुरी पापड़ी चाट। ठीक है, ये मनपसंद का पाउच डाल दिया ताकि ये भी गर्म होता रहे। इसमें हमने पापड़ी फ्राई करना है, थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें पापड़ी फ्राई करेंगे। थोड़ी देर ये हो गई है, इसमें प्याज हमारी हो गई है सॉफ्ट और इसमें मैं डाल रहा हूँ चिकन, मैरिनेट हुई हुई चिकन 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, ये आपने डाल दी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, यकीन करें ये ज़रूर बनाइएगा, इसको नहीं मिस कीजिएगा बिल्कुल। और सबरोसों के साथ क्या ही बात है, जिसका गारंटेड हो कि चिकन अच्छी क्वालिटी की है, आपकी सेहत के मुताबिक है। और इसके अंदर अब मैं थोड़े से टाइम के बाद ना इसको लगाऊंगा ढकना, थोड़ी सी टाइम के बाद इसमें डाल दूंगा दही और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, इसी दौरान मेरे पास कल एक कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि भाई ब्रोस्ट की रेसिपी बता दें, तो चलिए ब्रोस्ट की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले चिकन ले ली आपने हड्डी वाली, 1 किलो चिकन के अंदर 4 खाने की चम्मच हॉट चिली सॉस, उसके साथ 2 खाने की चम्मच सिरका, थोड़ा सा नमक और 1 चाय का चम्मच चीनी मिलाकर और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद एक पाउडर बना लें। पाउडर के अंदर 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लावर और आधा कप चावल का आटा, ये एक प्याले में डाल लिया आपने। उसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये सारा पाउडर वाला फॉर्म होगा, ये मिक्स करके रख लें। ठीक है, चिकन जो मैरिनेट हुई हुई है 1-1.5 घंटा गुजर जाए, निकालें, पहले खुश पे लगाएं, फिर अंडे में डिप करें, फिर खुश पे लगाएं और उसके बाद उसको धीमी आंच पे फ्राई कर लें। तो बेहतरीन ब्रोस्ट आपका घर पे तैयार हो जाएगा, जो आप रेस्टोरेंट में बहुत सारे पैसे देके जिंगर बर्गर भी इसी बना सकते हैं, चिकन शॉर्ट्स बना सकते हैं, इस तरह से सारी चीज़ें आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रेसिपी मैंने दे दी है, थोड़ा सा टाइम इसमें गुजरना है और उसके बाद फिर हमने इसे फाइनल करना है। और यहाँ ज़बरदस्त ध्यान में रखिएगा, इतनी मेहनत से आप बना रहे हैं, जल नहीं जाए। ठीक है, हल्का हल्का सा कलर आना चाहिए, बहुत ही अच्छा सा, ताकि आपको सही इसका वो मिल सके टेस्ट। बहुत ज़्यादा जला देंगे तो फिर इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मिक्स किया और ये चिकन के अंदर से ना आपको बिल्कुल बिहारी कबाब जैसी खुशबू आएगी। ठीक है, चलें, जिन्होंने खाया हुआ उनको पता है कि कितना टेस्टी होता है ये खाना। और यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया दही, 1 कप दही, इसको मिक्स किया आपने। ये दूसरे सालन की तरह लाल रंग का सालन नहीं होगा। ठीक है, का कलर गोल्डन कलर का होगा। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, बस। चलें, ये हो गया फाइनल। इसको मैं छोड़ रहा हूँ पकने के लिए। और मनपसंद का जो ऑयल स्पेशल बनास्पति है, न्यू मनपसंद स्पेशल बनास्पति में हम फ्राई करेंगे पापड़ी। ठीक है जी,
چلیں یہ پاپڑی تیار ہو رہا ہے اور چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور یہاں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مزیدار، بہت ہی کلرفل جو ہے نا پیزا ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے۔ ہماری کل جو کالر تھیں انہوں نے فرمائش کی اور آج ہم نے ان کے لیے بنا دی ہے، اور امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ضرور انجوائے کریں بہترین ریسیپیز کے ساتھ۔ بچوں کو خاص طور پر بنا کر دیں، جو روزہ رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جے پوری چاٹ من پسند نیو من پسند اسپیشل بناسپتی سے جو ہے ہم نے یہ کچوری جو ہے نا اس کو پاپڑی کو فرائی کر لیا ہے، اور اس کے بعد کالے چنے ہیں ہمارے پاس، اور اس کے بعد کالے چنے کے ساتھ لوبیا اور ہیلدی ہے، یہ دونوں چیزیں ہم نے ڈال لی۔ اس کے ساتھ یہ ہے بوائلڈ چنے، بوائلڈ آلو، یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے دہی، ٹھیک ہے، اور چاٹ مسالہ، نمک ہم نے پہلے سے ڈالا ہوا تھا دہی کے اندر، تو نمک اور چینی، چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا آپ نے، اور اس کے بعد ان تمام کالے چنے اور لوبیا، دہی، بوائلڈ آلو، چاٹ مسالہ، نمک، اس کو آپ نے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا۔ یہ ہوگی مکسنگ اچھی طرح سے 2 چمچوں کی مدد سے، تاکہ کوئی پر بھی کوئی ایکسٹرا جگہ نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں، جس سے کہ ہری مرچیں چوپ ہے، ہرا دھنیا چوپ ہے، لیکن میں نے کیا کیا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں نے اس کی ایک پودینے کی چٹنی بنا لی ہے، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، پودینہ اور گارلک اور نمک کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ تو اب میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لینا ہے۔ سمپل ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے، آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ اس طرح سے ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد کرنا ہے سیٹنگ اس کی، بیچ میں تھوڑا سا ماؤنٹن سا بنا لیں، پہاڑ جیسا۔ آج میں اس میں ڈالوں گا پاپڑی۔ اچھا، پاپڑی کو میں نے سائڈوں پہ رکھا ہوا ہے، ایسے کر کے سینٹر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح سے بہت ہی خوبصورت سے کلر میں۔ اب جو میں چیز اب کرنے جا رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھ لیں، پھٹا ہوا جو دہی ہے اس کے اوپر ایسے کر کے ڈالیں، اب ہری چٹنی کا ذکر ابھی میں نے کیا تھا آپ سے، تو ہری چٹنی ہم نے جو بنا کے رکھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد میں شامل کروں گا لاسٹ میں چاٹ مسالہ۔ زبردست جے پوری پاپڑی چاٹ تیار ہے، اور اب میں جا رہا ہوں اپنے بابا تک کھانے کی بہت ساری چیزیں تیار ہو گئیں، بہاری چکن بھی بن گئی، پیزا بھی بن گیا، جے پوری چاٹ بھی بن گئی، اور اب ڈرنک، ایک اچھا ڈرنک کے لیے میرے پاس دودھ جو ہے نا تخم ملنگا روح افزا، ٹھیک ہے جی، پاکستان کا بہترین برانڈ، کئی 100 سالوں سے پوری دنیا میں راج کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اب صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بہت سارے لوگ اسے بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا سا تخم ملنگا ہم نے ڈال دیا، اور اصلی ارکیاس سے
تیار کیا ہوا، ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پورے دن کی جو روزے میں ہماری انرجی کم ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ایک اصلی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو روح افزا جو ہے 100% پیور اور نیچرل چیزوں سے تیار ہے. تو یہ آپ کو پورے دن کی تھکن کو دوبارہ سے بحال کر دیتا ہے انرجی کو، اور یہ آپ سپورٹ کرتا ہے تمام دن بھر کی تھکان کو ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اس کے ساتھ جب دودھ مل جائے گا تو پھر اور پرفیکٹ. یہ ہمارے یہاں بچے بڑے سب بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، تو آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں تھوڑے تھوڑے سے جو ڈرائی فروٹ ہے میں اس کے اوپر کے اندر بھی ڈالا ہے میں نے اور اس کے اوپر بھی شامل کر دیا. چلتے ہیں اور جے پوری چاٹ. ساتھ میں آ گیا پیزا، اور ماشاءاللہ ہمارا دسترخوان روز بروز کم نہیں بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. برکتیں بہت ساری آ رہی ہیں تمام. اور ساتھ میں یہ ہو گیا ہماری کمپلیٹ مینیو. ابھی ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں؟ ہلو، چلیں لاسٹ منٹ ہیں. تو جاتے جاتے لوگوں کی جو بے فضول کی چیزیں جو ٹی وی پر چل رہی ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ، دہی ایک بہترین غذا ہے. اس کا استعمال سحری میں ہر حالت میں کر لینا چاہیے. بہت سارے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی چیزیں ڈال رہے ہیں، تو پلیز کئی سو سالوں سے ہزاروں سالوں سے دہی استعمال ہوتا آ رہا ہے، بھلے وہ افطار کا ٹائم ہو یا سحر کا ٹائم. اس لیے کہ یہ ہمارے معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور گڈ بیکٹیریا پیدا کرتا ہے. اس سے ہمارے معدے میں قبض نہیں ہوتا اور ہمارا معدہ بہترین کام کر رہا ہوتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل دہی کھانے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی چیزیں کو یقین نہ کر لیں، ریسرچ کریں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ دہی کیوں آخر ہمیں نقصان کر سکتا ہے. پوری دنیا میں پہلے تو ایک زمانے میں اتنا مشہور نہیں تھا دہی، لیکن یہ کہ اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ دہی کتنا فائدہ مند ہے. اس سے بے تحاشا دوائیاں بنائی جاتی ہیں دہی سے، جو ہمارے معدے کے لیے خاص طور پر ہوتی ہیں. تو یقین کریں جن ممالک میں جن شہروں میں زیادہ دہی استعمال کیا جاتا ہے، آپ بہت زیادہ روغنی کھانے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد دہی کا آپ رائتہ پی لیتے ہیں، تو آپ کو فوراً آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پلیز دہی کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، ادھر ادھر کی کئی بھی باتوں پر عمل نہ کریں، اور امید ہے کہ آپ اس طرح سے کریں گے. اور یہ آج کی ریسیپی ضرور بنائیے گا اور اپنے گھر پر انجوائے کیجیے گا. آج کی ریسیپی بہت ہی زبردست ہے آپ کے لیے. تو زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ، بائے بائے. سلامتی ہے اور خوش آمدید آپ کو آج کے اس پروگرام کی رونق علماء کرام. میں ناچیز محمد اویس ربانی جو میزبانی کے فرائض انجام دوں گا. عرفان رمضان میں آپ تشریف لے کر آئے. یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اپنے دوسرے عشرے کی طرف جا رہا ہے. آج صبح سے ایک افسردگی بھی ہوئی کہ تاریخی اور راگ پلٹ کے دیکھا تو ہدایت کا ایک ایسا باب کہ جس کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک اور جس کا جتنا ہو سکتے احتجاج کرنے والا واقعہ پیش آیا. ہم نے آج اس کا بھی ذکر رکھا ہے. کوشش یہ کی ہے کہ بہت سے لوگ آج اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اعتکاف کے خد و خال کو ذرا سا ڈسکس کر لیں، اس کے ابواب کو، کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا توفیقات ہیں جو ہمیں مل سکتی ہیں اور ہمیں اٹھانی چاہیے ہر لحاظ سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مختصر ہی صحیح مگر یہ پروگرام آپ کے پورے مہینے کو معروف بنا سکتا ہے اور آپ کو عارف بنا سکتا ہے اور یہ عرفان کا سفر آپ کا طے کروا سکتا ہے.
میں نے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا ہے علماء کرام کو. آج اس بزم میں رونقوں میں اضافہ فرما رہے ہیں, بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں, تحمل سے سنتے ہیں اور تدبر سے جواب دیتے ہیں. اس وقت آسمان علم کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ ہے مفتی شاہ حسین گردیزی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں شاہ صاحب کے بعد خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو. تحقیق اور تدریس ان کا خاصہ ہے, ہر لحاظ سے گفتگو پہ ایک توازن رکھتے ہیں, اعتدال پسندی سے کام لیتے ہیں, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب پیروی فرماتے ہیں. ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آج کی اس بزم میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے تیسرے مہمان کو. بہت ہی گہرا لگاؤ ان کے ساتھ, وابستگی بھی ہے, اور یہ پورا گھرانہ ہی خدمت کر رہا ہے دین کی, خاص طور سے ان کے والد گرامی اور یہ سارے بھائی. بڑی محبت ہے. اس وقت جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق ہے, شعبہ تدریس میں آپ اپنا کردار نبھا رہے ہیں. مفتی ڈاکٹر رشید احمد خورشید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. چلتے ہیں آج بوجھو تو جانے کی جانب. آج علماء کرام کی اجازت سے آج ہمارے پاس جو آئے ہیں ان سے تعارف لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی آغاز کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کون آیا ہے اور کیا نام ہے اور کیا تعارف ہے؟ جی شیخ بلیغ الدین, اور میں پاور جنریشن میں جاب کرتا ہوں. زبردست. اور آپ عامر محمد خان, PDCL میں جاب. عامر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے, شیخ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. تھوڑا سا وقت, 10 سوالات 6 منٹ, آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. یہ شخصیت صحابہ کرام کی. جی آپ نے سوال پوچھا کہ کیا شخصیت صحابہ کرام میں سے ہیں. مائک آپ ذرا چیک کیجیے گا کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحب, صحابہ کرام میں سے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. صحابی رسول صلی اللہ. ان کا جو تعلق ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ عشرہ مبشرہ سے تعلق ہے کہ نہیں ہے, تو میں اس حوالے سے مفتی صاحب آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. جی عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے, شامل ہے, اور اس فہرست میں آپ پائے جاتے ہیں. اگر یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو پھر یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. سبحان اللہ, خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے, لیکن ان کے قریب قریب ہیں. قریب قریب. واہ, قریب قریب. سبحان اللہ. یہ ان کی جو شہادت کے درجے پہ بھی فائز ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہادت کے درجے پہ بھی فائز ہیں. خیال نہیں. مطلب شہادت اگر یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہوتی ہے وہ ہے تو پھر نہیں. بہت خوب. یعنی جسے آپ معروف معنوں میں شہادت کہتے ہیں وہ نہیں. ایک لقب امین الامت ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کو کیسے پتہ لگا شاہ صاحب, ان کو کیسے پتہ لگا امین الامت آپ کا ایک لقب ہے؟ جی ہاں, جی سیدھا تیر آپ نے مارا ہے نشانے پہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹرین پٹری سے اتر گئی. یہ میں لیمپ اپنے سر پہ مار لوں, کیا کروں میں, مجھے بتائیں یہ کیا ہوا ہے اچانک سے؟ ایک تیر بالکل نشانے پہ, دوسرا پھر تیر ہی آپ نے توڑ دیا. اصل میں سب سے پہلے جب عشرہ مبشرہ آپ نے جب بتایا تو جو کرائیٹیریا جو تھا وہ کلوز ہو گیا, تو کافی جو ہے ہمارا کلوز تو ہوا, پھر یہ اچانک سے اوپن کیوں ہو گیا؟ جی امین الامت آپ نے پوچھا تو میں نے کہا ہاں, ہم سب نے کہا ہاں. تو امین الامت کس کا لقب ہے؟ ذہن میں جو شخصیت آ رہی تھی ذہن میں تھوڑا سا آپ کو ایک موقع دیا, یہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. ظاہر آپ نے جواب نہیں, ہم نے سوال میں ہی شامل کیا تو ہم نے نہ کہا. آگے بڑھیے. سینئر لوگ ہیں آج. سر کتنے سوال ہو گئے ابھی تک؟ آپ کے پاس 5 سوال ہو گئے. آج میں وہاں پہ آ کے آپ کا حساب کتاب کروں گا, وہیں پہ آ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. سوال آپ پوچھیں علماء کرام سے, میں خالی آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوں. صحیح. حکیم نہیں, امین, امین الامت. سوال پوچھیں ہم لوگ, پوچھیں کہ کیا غزوہ بدر میں شریک تھے, علماء سے پوچھیں. کیا یہ غزوہ بدر میں شریک تھے؟ ساری جی ہاں, جواب آیا. تمام جنگوں میں شریک. پوچھیں کہ مہاجر ہیں کہ انصاری ہیں, پوچھیں نا. یہ مہاجرین ہیں یا انصاری ہیں؟ مہاجرین بتا رہے ہیں. مہاجرین ہیں اور ڈبل مہاجر ہیں. ڈبل مہاجر ہیں, اور بولے ہم, اینڈ مل گیا.
غزوہ بدر میں جو 3 لوگ اترے ہیں میدان میں حضرت حمزہ کے ساتھ، کون ہے وہ؟ اب ادھر مشورہ کریں بھلے. پیزا میکس کا یہ واؤچر بھی جائے گا، بن احسان کا تحفہ بھی جائے گا، کوسٹ پے بلڈرز کا تحفہ بھی جائے گا، ایوا کا تحفہ بھی جائے گا. اور اگر نہ گیا تو پھر ہمیں جائے گا. فیملیز دیکھ رہی ہیں آپ کا پروگرام؟ کیسے دیوانے دیکھیں. کیا کہ پھر ادھر ادھر پھر رہے ہیں. 3 لوگ جو غزوہ بدر میں پہلے اترے ہیں وہ کون سے ہیں بتائیں؟ ہاشمی. شاہ صاحب نے اس دن بتایا بھی تھا. انہو امیر حمزہ، بالکل صحیح. 2 آپ نے صحیح بتا دی. یہاں پہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں. آخری منٹ ہے آپ کے پاس، کوشش کریں. بولتے بھی رہے نا، اب تو بالکل چپ ہو گئے. ہاں. آپ کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ منزل پہ پہنچ گئے پھر واپس چلے گئے. ہاں، ان کے نام میں ابو بھی آتا ہے. ابو جی، یہ میں نے ہنٹ دیا آپ کو. سوال پوچھیں نا، اور پوچھیں نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ ابو انشانی کہہ دے نا. ابو انشانی. جی بالکل آپ آؤٹ ہو گئے. ہاں پوچھیں، آپ سوال پوچھیں. کسی غزے میں زخمی ہوئے تو چلنے میں ان کے لڑکڑاہٹ بھی تھی. غزوے میں زخمی ہوئے تھے اور لڑکڑا کے. نہیں ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ غزوات میں ساری عمر رہے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہوا. نہیں مشاورت ہو رہی تھی، کہنے لگے ابو سفیان میں نے غزوہ بدر میں شامل کر دیا. صحیح بات ہے. تو اس وقت ایمان ہی نہیں لائے. اب وہ 6 ٹائم بڑھ گیا ہے. ٹائم ہو رہا ہے ختم. یہ کاتب حدیث بھی تھے. جی قاری صاحب. نہیں. اچھا، ابو کے نام سے اگر ان کا ہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ بن جرہ. میں مشورہ بھی دے کر آیا تھا، نہیں ہے کوئی معلومات ہمارے پاس. حضرت ابو ہریرہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کیا کروں بتائیں شاہ صاحب، میں کیا کروں. نہیں آج شاہ صاحب، آج بھی انعام جو ہے نا وہ یہ آپ کے حصے میں آیا، یہ آپ کے حصے میں آیا، اور یہ آپ کے حصے میں آیا. ہمیں بد دعا دیں گے. اب آپ بتائیں کیا کروں میں، آپ بتائیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جن کو حکیم الامت بھی کہا گیا، عامر بن عبداللہ جن کا نام ہمارے پاس پہنچا، اور آپ کو 40 سال میں، یعنی 40ویں سال میں آپ نے ہجرت کا شرف حاصل کیا. 2 ہجرتیں آپ نے کی. میں کیوں بتاؤں؟ آج مفتی شاہ حسین غزی صاحب تشریف فرمائے، میں آپ سے تعارف لینا چاہتا ہوں حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور قریش میں سے ہیں، اور میرے منہ سے حکیم نکل گیا، امین میں پہلے تقریباً جو ہے نا ساری جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو خطاب بھی دیے ہیں بہت سارے، ان کی خوبیوں کی بنیاد پہ جو ہے نا. تو ان کی جو خوبی تھی اس کی بنیاد پہ آپ نے ان کو امین الامت کا خطاب دیا ہے. اور پھر انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا تعین ہو رہا تھا خلافت کے لیے، تو اس وقت یہ بھی وہاں پر موجود تھے جو ہے، اور اس میں ان کا نام بھی پیش ہوا. تو لیکن اتفاق جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام پہ ہوا ہے. اور پھر یہ شام کی طرف جب غزوات شروع ہوئے تو شام کی طرف چلے گئے اور ایک عرصہ جو ہے نا وہاں پر رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا دور انہوں نے وہاں گزارا، اور یہ جتنی جنگیں ہوئیں سب میں سپہ سالار یہی ہوتے تھے.
फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो भी सबसे बड़े जर्नैल यही थे जो है। और इनका इंतकाल 58 वर्ष की उम्र में हुआ। ताउन अमवास जिसको कहते हैं उर्दन में, जी जी, तो ताउन की बीमारी में इनका इंतकाल हुआ। तो वो ताउन वाला भी शहीद ही होता है। तो ये मर्तबा शहादत इनको इस तरीके से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने उस दिन बताया भी था कि बनी हाशिम से ताल्लुक है। जी हाँ, यानी ये जब आप बता रहे थे गज़वा बदर का नक्शा कुरैश- खींच रहे हैं, जी हाँ, कुरैशी कुरैश से आपका ताल्लुक इस अंदाज से कि जब वो मैदान में उतर रहे हैं, जनाब अमीर हमजा, जनाब हज़रत अली इब्न अबी तालिब, जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह, खूबसूरत जी। और इस तरह से अलिफ लाम मीम में बूझो तो जाने का प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा। हम आगे बढ़ेंगे। ये जो दो अहबाब आए हुए हैं इंतहाई काबिल कदर हैं। हमने मस्ती शरारत के अंदाज में थोड़ा परखा, थोड़ा जाना। वैसे इतना आसान नहीं होता, आम तौर से एक मुश्किल आपका लम्हा है, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल मालूमात है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। हम अगर ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं तो हम ये पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह पे आप लाखों सलाम हमारे। एक मुख्तसर सा वफ़ा लेंगे और इन दोनों अहबाब को शुक्रिया अदा करेंगे कि आप तशरीफ़ लेकर आए। उलमा का शुक्रिया है, मैंने आज तहाइफ़ उनको दे दिए क्योंकि इनका हिस्सा ज़्यादा बन रहा है। आज लौट कर आएँगे और अलिफ लाम मीम में आज बात करेंगे एतकाफ़ के मसाइल के हवाले से। कुछ सवालात हैं जो हम पूछेंगे, और अगर आप नीयत बांधे बैठेंगे, एतकाफ़ में बैठ रहे हैं या आपका कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब, तो ये प्रोग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। लौट कर आएँ, आपका इंतज़ार रहेगा। ज़रा मैं खुश आमदीद कहूँगा आपको। अलिफ लाम मीम में ये मौजू है जो मैंने इससे पहले आपके सामने रखा, जिसको एतकाफ़ कहते हैं। इसके माने क्या हैं आप वाकिफ़ हैं, ये बात तो हम कितने प्रोग्रामों में कर चुके हैं। मकसद क्या है इसको भी हम समझ चुके हैं। सुन्नत है कि नहीं है वाज़ेह हो चुका है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ फरमा होते थे एतकाफ़ में, और यही मिजाज आपका रहता था। क्या रमज़ान के अलावा भी हो सकता है? हाँ जी, रमज़ान के अलावा भी हो सकता है। जामे मस्जिद है, ठीक है, तय हो गया। अब कुछ मुख्तलिफ सवालात हैं, जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं, तो मैं उसको बहुत ही आसान सादा अल्फाज में पूछने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कम वक्त में बहुत सारी मालूमात आप तक पहुँच जाए। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करता हूँ एतकाफ़ को समझने के लिए। एक तो ये ज़ाहिर किसी न किसी बात में हिकमत है, और उस हिकमत को समझने के लिए सवाल है कि एहतिकाफ़ को रमज़ानुल करीम के आखिरी अशरे में ही क्यों रखा गया, इसमें क्या हिकमत है? पहली बात तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तदान पूरे महीने में भी अशरा अव्वल में, अशरा सानी में, फिर अशरा अखीरा जो है इसके अंदर ये भी साबित है। फिर बीच में आपने पहला अशरा छोड़कर दूसरे अशरे से आपने शुरू किया, और जब ये इत्काफ़ 21 की रात को पहुंचा, सहाबा कुछ जाने लगे, तो आपने फरमाया जिन लोगों ने मेरे साथ इत्काफ़ किया है वो आखिरी अशरा भी मेरे साथ पूरा करें। फिर वो सहाबा किराम दोबारा आपके साथ बैठ के पूरा किया। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना तरीका भी यही रखा, सहाबा किराम को भी इसी की तलकीन की कि ये जो शब क़द्र है इसको फरमाया रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और एतकाफ़ जो है उसको तलाश करने का बेहतरीन ज़रिया है कि आदमी मुआशी फ़िक्र से, बाल बच्चों से, हर किस्म से आज़ाद होता है, अल्लाह से उसका लव लगा हुआ होता है और बिल्कुल यकसुई होती है, खलवत होती है। वो इसमें राज़ो नियाज से अल्लाह से जो भी मांगे, जो भी कहे, तो वो इसलिए आपने इस अशरे का इंतखाब किया ताकि उसे शब क़द्र जो है वो उसकी फजीलत और उसकी सादत उसे हासिल हो जाए। ये एक बुनियादी मकसद था। और अल्लाह के रसूल फिर हमेशा सहाबा किराम को भी तलकी, हत्ता कि अज़वाज मुतारात भी आ जाती थी मस्जिद में। एक दफ़ा तो इतनी सारी आ गई, हज़रत ज़ैनब भी आ गई, हज़रत आयशा भी आ गई, हज़रत हफ्सा भी आ गई। फिर आपको अच्छा नहीं लगा, हालांकि उन्होंने पहले इजाज़त मांगी आपसे कि हम भी इत्काफ़ बैठ जाएं, आपने कहा बैठ जाओ। लेकिन फिर जब देखा कि तो सारी आ गई, इजाज़त तो किसी एक ने मांगी थी, फिर आप उस साल इत्काफ़ नहीं बैठे, यानी वो इत्काफ़ ही आपने छोड़ दिया। जब आपने छोड़ दिया फिर आपने शवाल के पहले अशरे में जाके वो इत्काफ़ आप दोबारा बैठे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि असल वजह जो आखिरी अशरे में मशरू होने की है, वैसे तो कभी भी इंसान बैठ सकता है, लेकिन आम दिनों में जो बैठेगा वो नफली इत्काफ़ कहलाएगा। मसनून इत्काफ़ यही कहलाएगा जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आखिरी अशरे में वाज़ेह वाज़ेह। डॉक्टर साहब, एक मोतकिफ़ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसने एतकाफ़ की नीयत की है, वो क्या चीज़ है जो उसके वाजिबात में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ के अंदर जो सबसे पहला वाजिब है वो तो ये कि मस्जिद की जो शरई हुदूद हैं उसका ख्याल रखे,
عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک مسجد کا وہ احاطہ ہوتا ہے جس میں وضو خانہ واش روم یہ ساری چیز جگہ آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ عرف میں تو پورے ایریا کو مسجد کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے جو مسجد ہوتی ہے جس کو مسجد شرعی کہتے ہیں، تو اس کا اپنا کوئی ایریا ہوتا ہے، کچھ حدود ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ جو بھی مسجد کا متولی ہے، وقف کرنے والا ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ مسجد کی شرعی حدود کیا ہیں. تو اعتکاف میں ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی طبعی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بغیر یعنی بغیر کسی ضرورت کے اس حدود سے باہر نہ نکلے. اگر اس طرح کی کسی ضرورت کے بغیر، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات لوگ سگریٹ پینے کے لیے افطاری کے بعد نکل جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور دوسرے نمبر پر خواتین کے اعتکاف کی اگر بات کریں تو اعتکاف کے اندر ایک اہم شرط یہ ہے سنت اعتکاف میں کہ وہ روزے کی حالت میں ہونا چاہیے. اگر روزہ نہ ہو تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر خواتین کے مینسز کے ایام ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ بھی اعتکاف کنٹینیو نہیں کر سکیں گی، یا اعتکاف شروع کرنے سے پہلے وہ اس حالت میں تب بھی وہ اعتکاف نہیں کریں گی. قرآن کریم میں جو اعتکاف کے ہمیں احکام، خصوصاً جو سنت اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر رمضان میں ہی کیا، آخری عشرے میں، اور جو تفصیل قاری صاحب نے بتائی مختلف عشروں میں آپ نے جو اعتکاف کیا، تو روزے کا ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے. دوسرے نمبر پر جو مسجد کی شرعی حدود ہیں اس کا خیال رکھا جائے کہ مسجد کی شرعی حدود سے باہر نہ نکلا جائے. اور ساتھ ساتھ جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اعتکاف میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے اندر جیسے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، ٹک ٹاک، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کے، اعتکاف میں بیٹھ کے اسی میں مگن رہیں اور ٹائم اس کے اندر ویسٹ ہو رہا ہو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان دین سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن کی تجوید ٹھیک کر لے، اپنا ناظرہ ٹھیک کر لے، قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتا ہے وہ سیکھ لے، ضروری مسائل سیکھ لے، اپنا احتساب کر لے بیٹھ کے کہ میں نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے. تو بہتر سے بہتر اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے، اس سے فائدہ اٹھانے کی. اس سے فائدہ اٹھائے. بہت اچھی چیزیں آپ نے بتائی ہے، یہ واجبات ہیں، لازمی ہیں، ضروری چیزیں جو ایک معتکف کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے. شاہ صاحب، اعتکاف کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آج کے دور میں بھی ہم اعتکاف میں اگر بیٹھتے ہیں، ایک ایسا آدمی جس کے پاس واجبات ہیں، فرائض ہیں، گھر میں بچے ہیں کو کھانا کھلانا ہے، ڈیلی ویجز کا کام کرنا ہے، بیگم کو آپ کی ضرورت ہے، بوڑھے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آفس میں آپ کی حاضری لگنی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کوئی میرے پاس جہت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک آدمی اپنی مجبوری سمجھتے ذہن وہ تیار ہو گیا اس کے لیے، اس کو شوق ہے، لیکن اس کی جو شرعی پابندیاں ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، پہلے وہ ان کا خیال کرے کہ وہ پوری ہو سکتی ہیں میرے بغیر یا نہیں. جو ہے صحیح. پھر دوسرا، یہ اعتکاف جو ہے، یہ جس کو سنت کفایہ کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی شہر میں بھی ادا کر دے گا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ سب جو ہیں ان سے باز پرس ہوگی. تو اب ایک آدمی ہے، اس کو شوق ہے، تو وہ پہلے اپنی ذمہ داریاں دیکھے. آفس والے اس کو چھٹی دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آفس والے چھٹی دیتے ہیں تو وہ نوکری چھٹی نہیں دیتے اور وہ نوکری چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، تو یہ اس کی زیادتی ہوگی. زیادتی اس لیے ہوگی، اعتکاف تو 10 دن کا ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ کی گزر بسر کا کیا ذریعہ ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پر میں توکل کروں گا، بالکل اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی یہ بھی توکل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم صاحب کہتے ہیں کہ زانو اشتر بمن، کہ پہلے اونٹ کا زانو باندھو تو پھر توکل کرو. تو یہ جو ذہنی اسباب ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. پھر ایک آدمی کی والدہ ہے، وہ گھر میں بیمار ہے اور کوئی آدمی اس کی رکھوالی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو اب آپ جا کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہو تو یہ غیر مناسب فعل ہے. وہ آپ کی والدہ ہے، وہ بوڑھی والدہ ہے، وہ کھانا نہیں پکا سکتی یا اور اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کی خدمت کریں تو آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ماں کی خدمت کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو آپ اس کو پہلے پورا کریں اور پھر جب فراغت ہو جائے تو پھر آپ اس کی طرف جائیں. تو یہ چیز جو ہے نا، اس آدمی کو، جو بھی آدمی اس قسم کا خیال رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اعتکاف میں لے آتے ہیں اور ان کے ماں باپ اصرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے بڑے نیک ہو گئے ہیں،
تو یہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. کوئی اعتکاف کا مفہوم تو سمجھے. صحیح. وہ نماز کا مفہوم جو روز پڑھی جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا, مسجد کے آداب بجا نہیں لا رہا, تو آپ اس کو 10 دن کے لیے اعتکاف میں چھوڑتے ہیں. تو وہ بچہ جو اس قسم کا ہے, کم عمر ہے, اس کا شعور نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, تمن نیک ہے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری چیزوں کو, ساری شرائط کو پورا کرتا ہو. تو اس لیے بچوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنے دینا چاہیے, گو یہ جائز ہے. اور خواتین کو ہے اجازت کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکیں؟ خواتین کو تو مسجد میں آنے کی ہمارے فقہا نے اجازت نہیں دی ہے. اچھا. کیونکہ ایک طویل عرصے سے, کئی 100 سال سے ہم اس پہ قائم ہیں, ہمارے فقہا جو ہے فقہا حنفیہ, کہ وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی, ایسی کوئی اس کی صورت نہیں رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قاری صاحب, آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا جس میں مسجد میں خواتین آ جایا کرتی تھی, آج وہ نہیں ہے دور؟ ایک ہے مسجد میں آنا, جیسے اب کچھ مساجد ہیں ان میں انتظام ہے, نماز کے لیے آتی ہیں, مثلا جمعے کی نماز کے لیے آتی ہیں, سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے, بعض مسجدوں میں انتظام ہے. اور اسی طریقے سے اب بعض مسجدوں میں تراویح کا بھی انتظام ہے. تو وہ اگر انتظام ہو اس طریقے سے تو پھر وہ آئیں اور جائیں, صحیح ہے, کوئی بات نہیں. لیکن جو ہمارے حالات ہیں وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو گھر ہی میں رہنا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث بھی ہے کہ گھر میں وہ نماز پڑھیں, اور وہ جو آگے والا حصہ ہے اس حصے میں جا کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, جس کو آپ نے خود فرمایا کہ تم سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یعنی وہ خیر پھر دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی. ظاہر بات ہے ہمارا زمانہ تو اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد, منع نہ کرو کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو, اور پکڑ کر گھسیٹ کے مسجد بھی نہ لاؤ. اس لیے کہ جس طرح مرد پہ مسجد میں آنا فرض ہے, اس طرح عورت پر مسجد کی حاضری فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات جیسے انہوں نے فرمائی کہ بالکل گھر میں پڑھنا اس کا بہتر ہے, لیکن گھر میں جیسے اس کو جماعت نہیں ملتی, وہ حرص رکھتی ہے کہ میرے چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں, میں فارغ بھی ہوں, کھانا بھی میں نے پکا لیا, چلو میں چلی جاتی ہوں. اور مسجد میں خواتین کا الحمدللہ اب اکثر مساجد میں, اہل حدیث مساجد میں تو ہوتا ہے, لیکن دیگر احناف کی مساجد میں بھی, بڑی اکثر مساجد میں یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ خواتین کے لیے بالکل باپردہ الگ انتظام ہوتا ہے, حال ہی پورا سیپریٹ ہوتا ہے, ان کا راستہ بھی سیپریٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے 3 چیزیں بنیادی شرط. اچھا. ایک مسجد کا ہونا, صحیح ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت. ٹھیک ہے. مسجد کا ہونا. دوسرا اس کا مسلمان ہونا. صحیح. تیسرا اس کا عاقل ہونا. بالغ ہونا شرط نہیں ہے, عاقل ہونا. اس کا عاقل ہونا کہ باتوں کو سمجھتا ہو, عقل مند ہو, سمجھدار ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. روزہ شرط نہیں ہے. روزہ شرط نہیں ہے, یعنی جیسے کوئی بیمار بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر نے کہا یہ روزے نہیں رکھ سکتے, لیکن وہ اعتکاف بیٹھ سکتا. بہت خوب. اس لیے کہ اعتکاف ایک الگ سیپریٹ عبادت. میں قاری صاحب اس پہ بات کرنا چاہوں گا, ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ روزہ شرط ہے, قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ روزہ شرط نہیں ہے. ہم بات کریں گے, دلچسپ موضوع ہے اور اس پہ اظہار علمی اور فقہی بحث ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. میں جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں زائر من, وہ بہت ہی پیاری ہے اور اس طرح کی متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان الکریم کے آخری عشرے میں خاص طور سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے, اور یہ روایت متواتر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. ساتھ ساتھ میں نے ایک اور روایت اور آپ کو ایک سوال کے طور پہ پیش کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال اور ایک روایت ہے کہ آپ نے زمانے جہالیت کے دور میں اعتکاف کی ایک نظر مانی تھی جو آپ نے مسجد حرام میں پوری کی. تو کیا اعتکاف زمانے جہالیت میں بھی ہوا کرتا ہے؟ اسلام سے پہلے بھی اس کی روٹس ملتی ہیں ہمیں؟ جی, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین,
کہ میرے گھر کو پاک رکھیں، صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلے انبیاء کے ادیان میں، ان کی امتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے بطور تذکرہ اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ تو پچھلے زمانے میں بھی یہ رہی ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی اس کا لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، اس کی نظر بھی مانا کرتے تھے، اور پھر ہماری شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح مشروع رکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور شرائط اور طریقہ کار وہ چیزوں میں ظاہر ہے کچھ اختلاف، جس طرح اور عبادات میں ہوتا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کچھ، لیکن فی نفسی اعتکاف اٹ سیلف، اس کی جو یہ عبادت ہے، یہ بہرحال پچھلی امتوں میں بھی تھی اور اس امت میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، میرا ایک دوست ہے اعتکاف میں بیٹھا ہے، واجب اعتکاف ہے ظاہر ہے وہ رمضان الکریم میں، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو گویا وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، جا سکتا ہے تدفین کے لیے؟ اگر تو جنازہ اسی مسجد میں آئے جہاں وہ اعتکاف بیٹھا ہے، پھر تو وہ زیارت بھی کر سکتا ہے چہرے کی اور جنازے میں شرکت بھی کر سکتا ہے۔ گاؤں والی مسجد میں اگر وہ وہاں نہیں بیٹھا جہاں جنازہ ہے، وہاں نہیں جا سکتا، والد کے جنازے میں نہیں جا سکتا، اعتکاف توڑ کے جا سکتا ہے، اعتکاف برقرار رکھ کے نہیں جا سکتا۔ اور اگر توڑے گا تو اس پہ کیا کفارہ ہے؟ بس اس کو وہ اعتکاف کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، باقی میرا خیال ہے احناف کے ہاں شاید اس کی قضا بھی ہے، جی ہاں قضا بھی ہے، ہمارے یہاں قضا حنفی نہیں۔ میں حکم یہی ہے کہ جب کوئی بھی نفل کام شروع کر دیا جائے تو وہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ تو مفسرین نے، فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ کام کو شروع کر کے اس کو باطل کرنا، یہ بھی اس آیت کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ آپ عمل کو باطل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی مثلاً 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس پہ لازم نہیں ہے لیکن اس نے شروع کر دی، اب شروع کرنے کے بعد اگر بیچ میں کسی وجہ سے توڑنی پڑ جاتی ہے تو وہ اس کی قضا کرے گا، 2 رکعت اس پر واجب ہو جائیں گی۔ یہی معاملہ سنت اعتکاف کا بھی ہے کہ سنت اعتکاف اس پر لازم نہیں تھا، اس نے اس کا آغاز کیا، اس کو شروع کیا، تو اب شروع کرنے کے بعد جب اس کو باطل کرے گا تو اس کی قضا ہوگی۔ لیکن قضا میں اس چیز کا یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قضا کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 10 دن کے اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اچھا، اس میں فقہاء نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر اس نے دن میں اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے کسی بھی وجہ سے، یا اس نے خود توڑا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر وہ صبح صادق سے لے کر غروب تک اعتکاف کرے گا روزے کی حالت میں، جیسے میں نے آپ پہلے بتایا، تو یہ اس کی قضا ہو جائے گی 1 دن کی۔ وہ قضا پھر وہ رمضان ہی میں کر سکتا ہے، یعنی مثلاً کسی مجبوری سے اس کو اعتکاف توڑنا پڑ گیا اور اب رمضان میں 2-3 دن رہتے ہیں، اب وہ اگلے رمضان کا انتظار نہیں اسی رمضان میں اگر وہ سمجھتا ہے 2-3 دن رہتے ہیں تو 1 دن اعتکاف کی قضا کر لے، اس کی وہ قضا مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر رات کو اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے گا، یعنی غروب آفتاب سے اگلے دن کی غروب آفتاب تک وہ اعتکاف کرے گا، اور اعتکاف کی حالت میں اپنا روزہ وہ برقرار رکھے گا جیسے اس کی وہ شرط ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اس کی قضا کرے گا تاکہ جو اس کا عمل باطل ہوا ہے شروع کرنے کے بعد اس سے وہ نکل سکے۔ قاری صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ روزہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے جی لیے، ہاں، کوئی یہ سنت بھی اور روایت؟ یہ بھی کہ ہمارے یہاں قضا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسے لاجک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سنت تو تھی 10 دن، اب اس کو پھر قضا کر کے پورا کیا جا رہا ہے 24 گھنٹے میں یا صبح سے شام تک، یعنی 10 دن تو پھر بھی گئے، اعتکاف تو ٹوٹ گیا، تو پھر قضا کیا ہوئی؟ میری ظہر کی نماز رہ گئی ہے، میں اسے قضا بھی کروں گا تو 4 فرض پڑھوں گا تو پورے قضا ہوگی نا، یہ تو نہیں بھی اب اس کی 1 رکعت بھی پڑھ لوں گا تو قضا ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے اپنی کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے، لیکن اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، وہ اعتکاف تو ہم اس کو اس عبادت سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف الگ عبادت ہے، اور شرعی کوئی دلیل ایسی نہیں جس میں اللہ کے حبیب نے یہ شرط لگائی ہو کہ جس کا روزہ نہیں اس کا اعتکاف۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، جیسے اعتکاف بندہ 24 گھنٹے بیٹھتا ہے، یعنی دن میں بھی بیٹھے گا رات میں بھی بیٹھے گا، اور روزہ صرف دن میں ہوتا ہے، جی رات میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو جب رات کا اعتکاف بغیر روزے کے ہو رہا ہے تو دن کا کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی کیا بات ہے قاری صاحب، ویری اسمارٹ آف یو، بہت زبردست، یعنی عقلی طور سے ایک دلیل پیش کی۔ میں اس پہ جواب لوں گا ڈاکٹر صاحب، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، بات میں وزن ہے اور لوٹ کر آئیں گے تو اس طرف سے بھی وزن دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
अहादीस में आता है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक रमज़ान में 10 दिन एतकाफ़ फरमाया करते थे, मगर जिस साल आपने रहलत फरमाई उस साल आपने 20 रोज़ एतकाफ़ किया। और एतकाफ़ सुन्नत आज बात हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के एतकाफ़, उनकी मसाइल और फिर उसका हल क्या हो सकता है। अल्लामा तकी महदवी ने हमें ज्वाइन किया है इसकी बज़म में। आज की इस बज़म में रौनक में इजाफ़ा फरमा रहे हैं। शुक्रिया अल्लामा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सब एतकाफ़ के हवाले से बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ आपकी भी इस पर राय आ जाए कि एतकाफ़ का मकसद क्या है। एक तो दूसरी चीज़ ये कि आपके यहाँ भी एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, इंसान साइम हो तो ही एतकाफ़ कर सकता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन एतकाफ़ की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, गरचे ये मुस्तहब इबादत है, सिवाय ये कि किसी नज़र कसम अहद की वजह से वाजिब हो जाए तो फिर इसको अंजाम देना ज़रूरी होगा, वरना ये मुस्तहब इबादत है। मुस्तहब इबादत के अंदर छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक आरिफ ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहा कि अगर इफ़्तार के दस्तरखान पर मुख्तलिफ़ अनवा और अक़साम की ग़िज़ाएँ मौजूद हों तो इंसान को मालूम है कि किससे मुझे तवानाई मिलती है और कौन सी मेरी महबूब ग़िज़ा है, लेकिन इसके बावजूद इफ़्तार के दस्तरखान पर हर लगी हुई ग़िज़ा को ज़रूर चखता है ताकि उसका भी जायका महसूस हो जाए। यही मामला रूहानी ग़िज़ा का भी है कि सही है वाजिबात में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, लेकिन जो मुस्तहबात हैं कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर अंजाम दें ताकि उसके रूहानी फ़यूज़ात ज़रूर हासिल हो जाएँ। सुभान अल्लाह। और फिर हज़रत मौला कायनात भी इरशाद फरमाते हैं कि लिल मुमिन सलासु साआतिन, मुमिन की ज़िंदगी में 3 हिस्से होने चाहिए। साअतुन युनाजी फ़ीहा रब्बा, ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा हो कि जिसमें अल्लाह से मुनाजात करे। सुभान अल्लाह। तो वो हिस्सा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अलबत्ता दूसरे हिस्से भी वो ज़िंदगी में और साल भर अंजाम दे सकता है। वसाअतुन यरुम माशा, अपनी मईशत को दुरुस्त करे। वसाअतुन यखलु फ़ीहा बैन नफ्सिहा व लज़्ज़तिहा फ़ीमा यहिल्लु व यजमुलु, और तीसरा हिस्सा ऐसा हो कि जिसमें वो हलाल लज़्ज़ात को हासिल करे। तो वो हिस्से भी ज़िंदगी भर अंजाम देता रहता है। ये हिस्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो माह रमज़ान में बतौर ख़ास तौफ़ीक़ मिली है। सारा साल एतिकाफ़ किया जा सकता है हमारे यहाँ, सिवाय उन अय्याम के जिसमें रोज़ा रखना हराम होता है। अच्छा, यानी दोनों ईद के मौके पर ये एतिकाफ़ का फ़रीज़ा और एतिकाफ़ की बात अंजाम नहीं दी जा सकती क्योंकि रोज़ा रखना हराम है। ठीक है। इसके अलावा साल भर कभी भी एतिकाफ़ करना चाहें कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा बेहतर महीना माह रमज़ान का है, और माह रमज़ान में भी जो ज़्यादा बेहतर अय्याम है वो आखिरी अशरे के। मुहर्रम हराम में भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आखिरी अशरे के अंदर हुज़ूर सरवर कायनात भी एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और जिस तरह से आपने बयान फरमाया कि जंग बदर के मौके पर वो उस महीने चूँकि 17 रमज़ान को जंग बदर वाक़ हुई थी, तो उस रमज़ान में हुज़ूर सरवर कायनात अंजाम नहीं दे पाए थे, तो अगले साल गोया उसकी क़ज़ा अंजाम दी थी और 20 दिन हुज़ूर सरवर कायनात रमज़ान के महीने में एतिकाफ़ कर रहे थे। हमारे यहाँ अलबत्ता ये है कि 20 दिन अगर इंसान एतिकाफ़ करता है तो ज़्यादा अजर व सवाब हासिल करता है, लेकिन इसकी कम से कम जो मुद्दत और मियाद है वो 3 दिन रोज़े और 3 दिन के अय्याम और रात 2 गुजारें। अच्छा, यानी 3 दिन और 2 रातें। ठीक। इस तरह से अगर कोई एतिकाफ़ करता है तो ये एतिकाफ़ का समझ जाएंगे कि इबादत का हिस्सा पूरा हो गया, और उसमें रोज़ा रखना ज़रूरी है। रोज़ा रखना ज़रूरी है, रोज़े के बगैर एतिकाफ़ नहीं हो सकता। कारी साहब देखिए, जब डॉक्टर साहब ने बात की तब आपने कहा कि रिवायत भी पेश करूंगा मैं कि रोज़ा वाजिब है, यानी रोज़े के बगैर एतिकाफ़ नहीं है। अल्लामा साहब ने भी इसकी हिमायत की है। कोई ऐसी रिवायत मिलती है कि रोज़े के बगैर एतिकाफ़ में बैठे हो? मैंने मिसाल दी ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम सारे दिन में तो रोज़ा रखते थे, लेकिन एतिकाफ़ रात और दिन दोनों में बैठते थे, और रात को किसी का भी रोज़ा नहीं होता था। फिर जो रिवायत ख़ुद मुफ्ती साहब ने पेश की हज़रत उमर वाली कि उन्होंने आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने दौर जाहिलियत में ये नज़र मानी थी, और वो नज़र ये थी कि अन आताकिफ़ा लैलतन फ़ी मस्जिदिल हराम, एक रात में, उसमें भी वो रात का एतिकाफ़ बैठ रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने उसे नहीं फरमाया कि पहले दिन का रोज़ा रख फिर रात को वहाँ एतिकाफ़ बैठना, आपने उसको भी ये तलकीन नहीं फरमाई, इसलिए कि रोज़ा अलग इबादत है और एतिकाफ़ बिल्कुल अलग इबादत है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दोनों को जोड़ दे। एक रिवायत जो हज़रत मुफ्ती साहब ने पेश की कि हज़रत आयशा वाली कि हज़रत पेश की नहीं, वो वक्फे में बात हो रही थी, भी पेश करूँगी। अच्छा, चलो फिर पहले पेश कर दें, पहले पेश कर दें डॉक्टर साहब। मैं बात अर्ज़ करूँ, डॉक्टर साहब ने जैसे पहले बात की कारी खलील साहब ने, एक तो इन्होंने कहा ना कि इसमें कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप रोज़े की शर्त लगाएं, इसलिए कि रोज़ा दिन को रखा जाता है, एतिकाफ़ दिन को भी होता है, रात को भी होता है। तो एक बात तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि लॉजिक की बात कारी खलील साहब को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वजह उसकी इलॉजिकल आदमी है क्या? नहीं,
وجہ اس کی یہ کہ قیاس ظاہر ہے، یہ تو ایک طرح کا قیاس ہے. خیر یہ تو ایک ازراہ تفنن میں نے یہ بات عرض کی. دوسری بات اصل میں دیکھیں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ اعتکاف روزہ دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ روزے کی عبادت کی ساخت ہی ایسی ہے، اس کی بناوٹ یا اس کا حکم ہی ایسا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل. اگر شریعت میں ایسا کچھ ہوتا کہ بھئی تم نے فجر سے لے کر اگلی فجر تک روزہ رکھنا ہے تو پھر یہ بھی ہوتا. اب ایک عبادت اگر ہم بھی نہ کہتے. ہاں میں عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم، کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ حدیث یہ حسن اس کو صحیح بھی قرار دیا محدثین نے، کم از کم اس کا جو درجہ ہے حسن کا درجہ ہے. اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف الگ عبادت ہے، لہٰذا ایک عبادت کو دوسرے عبادت کے لیے شرط قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خود قیاس ہے. اور قیاس بھی ہو رہا ہے حدیث کے مقابلے میں، کر بھی اہل حدیث رہے اور کر بھی اور اگر آپ اس کو ضعیف حدیث بھی سمجھ لیتے ہیں تو آیا ضعیف حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دی جا سکتی ہے یا آپ حدیث کو ترجیح دیں گے کہ جس چیز کا ثبوت موجود ہے؟ اس لیے اس لحاظ سے بھی اس بات کو یہ کہنا کہ بھائی روزے کو اعتکاف کے لیے شرط قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کی کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں رات کو اعتکاف کروں گا، تو بھائی اگر وہ یہ نظر مانتے کہ میں دن کو اعتکاف کروں گا پھر تو وہ روزہ رکھتے اس میں، لیکن اگر انہوں نے نظر یہ مانی کہ میں رات کو اعتکاف کروں گا تو اس میں تو ہمارے نزدیک بھی شرط نہیں ہے. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک آدمی اگر یہ نظر مانتا ہے کہ میں رات کے حصے میں اعتکاف کروں گا تو اس کو ہم نہیں کہتے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دن کے اعتکاف کی نظر مان لی پھر ظاہر ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے اس روایت سے استدلال کرنا کہ انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا یا ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے آپ روزہ رکھیں، میرے خیال سے یہ بات بھی درست نہیں. ایک عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جوڑنا جو ہے قاری صاحب اس کو ممنوع قرار دے رہے ہیں. بات یہ حج میں بھی تو روزہ ہوتا ہے جو ہے نا، واہ واہ وہاں حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یہاں رمضان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جو ہے نا. حج بھی عبادت ہے نا، تو حج میں روزے رکھتے ہیں نا. کون سے؟ وہ قرآن حکیم میں بھی ہے ذکر. یہ واجب چیز کی بات کر رہے ہیں، واجب شرط ہے یا نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں. حج کے اندر وہ بھی عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور روزہ بھی ہے. شرط نہیں ہے نا وہ تو، جو یعنی کوئی غلطی ہو جائے کوئی فدیے کے طور پر، مطلب یہ کہ 3 گھر واپس آ کے رکھو تو یہ تو حکم موجود ہے نا قرآن میں، وہاں اتنے رکھ لو اور اتنے جو ہے نا آپ گھر واپس آؤ تو رکھو. تو حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو وہاں حج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یا رمضان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. رمضان آپ کہہ رہے ہو الگ عبادت ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہاں جوڑا. پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ والی روایت انہوں نے بیان کی نا، اس کے اندر ایک راوی ہے سوید بن عبد العزیز، اور یہ اس روایت کو بیان کرنے میں بالکل منفرد ہے. اور محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وہ بالکل بھروسے کے قابل، ان محدثین نے اسے بالکل چھوڑ رکھا ہے. تیسرا جو اس حدیث کا حکم محدثین نے لگایا ہے اس میں نے غالباً اگر کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں، میں نے آپ کو حدیث دکھائی بھی ہے کہ اس میں یہ واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں ضعیف جداً کے الفاظ، ضعیف جداً بہت زیادہ، یعنی ہلکی سی بھی ضعف، معمولی راوی کا حافظہ کمزور یا اس طرح کے نہیں، صحیح معنوں میں ٹھیک ٹھاک ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر اگر ان کو پتہ ہوتا دین کا نیت کرتے نظر مانتے تو وہ روزہ بھی رکھتے. کیا ان کے ہاں یہ مسلک نہیں ہے؟ تبلیغی جماعت والے سارے یہی فتویٰ دیتے ہیں مسجد میں آپ ٹھہر نہیں سکتے اور مسجد میں آپ کھا پی نہیں سکتے، وہاں نہیں کر الا بنیت اعتکاف ہے. جب بھی آپ وہ تو میں پوچھتا ہوں تو جب بھی بوریا بستر باندھ کے مسجد میں جاتے ہیں کیا وہ روزے سے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. یہ شرط سنت اعتکاف کے لیے ہے، یہ شرط سنت اعتکاف، یعنی جو رمضان کا آخری عشر ہے. نفل اعتکاف میں ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، اسی طرح واجب اعتکاف میں بھی شرط نہیں ہے. اس لیے یہ بات کہ تبلیغی جماعت وہ نفل اعتکاف ہے. ڈاکٹر صاحب ان کی لاجک دیکھیے، یہ یہاں فیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب میں نے حضرت عمر والی روایت پر اعتراض کیا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ وہ انہوں نے نظر ہی رات کی مانی تھی، دن کی تو نظر نہیں مانی تھی. اگر دن کی مانتے تو روزہ رکھتے، تو کیا وہ مسنون روزہ تھا؟ نہیں تو واجب اس پر بھی یہ اعتکاف، نظر تو فرض ہے، نہیں نظر تو واجب ہو جاتی ہے. واجب اعتکاف آج بھی کوئی نظر مانے گا اعتکاف کی ٹھیک اس حوالے سے تو فرض ہوگا. پھر میرا ہاں. تیسرا اعتراض یہ ہے اگر نظر فرض تھی، میں بھی مانتا ہوں فرض ہے، تو وہ فرض
جو روزے کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا، اس فرض کو اس ٹائم میں کیوں مانا جو ٹائم روزے کے بغیر؟ وہ زمانے جاہلیت میں، وہ زمانے جاہلیت میں مانا تھا، اس وقت شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے تھے۔ رات کو روزہ رکھنا منع ہے، جس اللہ نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل۔ جس دور دیکھیں آج روزہ فوراً نہیں کھولنا، پھر تارے کا انتظار کرنا۔ تارے کا کیا؟ آج علامہ صاحب کے ساتھ غروب ہو تو لیل شروع ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ وہ ان کا موقف، وہ ان کا موقف۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا موقف نہیں، قرآن کا موقف ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مطلب لیل کے بارے میں وہ آپ کا موقف ہے، لیل کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے غروب آفتاب۔ اب ہماری بات اب روزے سے نکل کے واپسی اعتکاف میں آپ ہی نے کیا، ان کو اشارہ کر۔ جی ڈاکٹر صاحب اعتکاف کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر کا دور جس میں انہوں نے نظر مانی وہ تھی کہ دور جاہلیت میں تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے اجازت دی وہ تو دور جاہلیت نہیں تھا نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ نے اجازت دی ہے تو آپ نے ان کو پورا مسئلہ کیوں نہیں بتایا بھی تیری نظر پوری ہو گئی نہیں، پہلے اعتکاف کر۔ نہیں تو شرط ہی نہیں ہمارے دن میں پہلے اعتکاف جیسے میں نے بتایا رات کے اعتکاف میں شرط ہی نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو حدیث میں وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ رات کے اعتکاف کی آپ نظر مانیں۔ دیکھیں بات بالکل بدل رہے ہیں، نہیں بدل نہیں بدل رہے ہیں، دیکھیں اس لیے کہ ادھر انہوں نے کہا وہ واجب تھا، نظر فرض ہے، وہ سنت سے بھی آگے نکل گئی، سنت بغیر روزے کے نہیں ہو رہی۔ درجات ہے نا، بات کو سمجھیں۔ اب مجھے کرنے تو دینا بات۔ اب سنت جو ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہو رہی اور فرض کو بغیر روزے کے کرا رہے ہیں۔ دیکھیں میں اس میں علامہ صاحب کی طرف بھی آ جاؤں، اس میں میں چاہوں گا آپ کی بھی رائے کا اظہار، ایک ظاہر مکتب اہل بیت کا کیا حوالہ ملتا ہے اس میں؟ جی مکتب اہل بیت کے مطابق حتیٰ نفلی اعتکاف کے اندر بھی روزہ ضروری ہے، روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو ان سے بھی سکتا۔ ہٹ گئے۔ تو مکتب اہل بیت کے اندر چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، جب بھی اعتکاف کی بات انجام دی جائے گی تو وہ روزوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، بغیر روزے کے نہیں ہو سکتی۔ اچھا اچھا، دیکھیں میں اس میں ایک بات یہ عرض کروں، جو بات چل رہی تھی کہ واجب اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، وہ تبلیغی جماعت کی بھی بات آئی تو چیزیں تاکہ کلیئر ہو جائیں۔ ایک اعتکاف ہے واجب اعتکاف کا مطلب جیسے یا تو کوئی نظر مان لیتا ہے جیسے اس حدیث میں کہ انہوں نے نظر مانی تھی، اور دوسرا ہے سنت، یا مثال کے طور پر کسی نے اعتکاف توڑ دیا قضا کرے گا تو وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اعتکاف کی سنت وہی آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے۔ تیسری قسم ہے نفل۔ ٹھیک ہے، تو تبلیغی جماعت والی بات جو کی اس کو تو آپ یہیں پہ تبلیغی کلوز جماعت کر کی دیں۔ بات نہیں، حنفیت کی بات ہے۔ یہ جو نہیں تبلیغی جماعت کو نہ بچائیں اور باقی بھی مسئلے اور نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بوری بستر لے کے جاتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، سمپل سی بات ہے، وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کی رات سے وفے کی طرف جاؤں، یہ کوئی خاص بات ہے؟ بس میں مختصر کرتا ہوں اس کو۔ دوسری بات یہ کہ جو واجب اعتکاف ہے، واجب اعتکاف 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک واجب اعتکاف یہ کہ آپ دن کے واجب اعتکاف کی نظر مانیں، ایک واجب اعتکاف یہ کہ آپ رات کے اعتکاف کی نیت نظر مانیں۔ تو اگر رات کے اعتکاف کی نظر مانی اس میں روزہ ہے ہی نہیں تو روزہ لازم بھی نہیں ہوگا، دن کے اعتکاف کی نظر مانیں گے اس میں روزہ ہے تو روزہ لازم بھی ہوگا، اس لیے کنفیوز اس کو اگر کر دیں گے تو پھر شاید وہ چیزیں غیر واضح۔ قاری صاحب ایسا لگ رہا ہے قاری صاحب اس نقطے پہ پہنچ نہیں رہے کہ رات کو روزہ رکھنا ہی منع ہے۔ ہاں جی ٹھیک، آج قاری صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہو گئے شیعہ سنی، وہابیوں کی کسی نے نہیں سننی، نہیں لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ میں مانتا وہ نبی رحمت للعالمین ہے، جو بھی ہے ان کے زیر نگی ہے، ایسا غم خار دیکھا نہیں جیسا خیر الورا بن کر آیا۔ بہت ہی خوبصورت کلام، اور الحاج محمد علی ظہوری صاحب کا یہ کلام پیارا ہے، منتخب کردہ اور آج کی زینت بنا۔ میں علامہ صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا تھا اور پھر یہ بھی آج کے جدید مسائل میں سے ہے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، سیل فون کا استعمال ہے، ہو سکتا ہے شرعی طور سے بتائیے گا، اور آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح زمانہ جا رہا ہے پوڈ کاسٹ بھی ہوگا، یوٹیوب پہ بھی بیٹھیں گے، اعتکاف میں بیٹھا ہوں، بیانات خطبات، ممکن ہے شرعی طور سے؟ دیکھیں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل قربتاً الی اللہ ہو، قصد قربت اگر اس میں سے نکل گئی، دکھاوا آ گیا تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہوتا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم ہر کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی دیتے ہیں، کسی مظلوم کی مدد بھی کرتے ہیں تو اس وقت بھی دکھاوا ہوتا ہے شامل ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے۔ قربتاً الی اللہ کے بعد جب عمل شروع ہوگا اعتکاف کا تو پھر اس کے اندر کچھ اور محرمات بھی ہیں جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو وہی کہ جس کا ذکر خود قرآن کریم کی آیت کے اندر آ گیا کہ نزدیکی کی اجازت نہیں ہے، اور پھر باقی اور بھی چیزیں اس کے اندر جو فروعات کے اندر بیان کی گئی ہیں، جو روایات کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حتیٰ
شہوت کے ساتھ اپنے جو محرم ہیں ان کو بھی ہاتھ لگانے کی، لمس کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب اعتکاف کے اندر مسجد کے اندر بیٹھیں، اعتکاف کے وقت خوشبو بھی اگر آئے تو اسے سونگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ محرمات اعتکاف ہے کہ جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف کا جو ہے وہ ثواب نہیں ملتا۔ پھر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنیادی ہیں، جو اعتکاف کے اندر شرط ہیں، اگر یہ پوری نہیں ہوئی تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب من لا یحضر الفقیہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم، اور ظاہراً یہ جملے ہیں لا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی المسجد الجامع۔ اچھا، جامع مسجد کے علاوہ ہے ہی نہیں جی، سبحان جامع مسجد کے اندر بھی ضروری ہے اعتکاف ہو، اور ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں بھی ٹھیک ہو۔ ہے، اور جامع مسجد سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو جو 4 مساجد ہیں، ایک تو وہ ہیں مسجد الحرام ہے، اور مسجد نبوی ہے، مسجد کوفہ ہے، مسجد بصرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں جامع مسجد کی یہاں پر جو تعریف ہو، یہ نہیں ہے کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہو، صرف جمعہ ہونا کافی نہیں ہے۔ جامع مسجد اس وقت کہی جائے گی جب وہ محلے سے باہر کے جو افراد ہیں ان کو بھی اپنی مسجد میں جمع کرنے والی ہو، احسن، ٹھیک ہے، واضح، تب وہ جامع مسجد کہلائے گی، جہاں کے باہر کے لوگ بھی اس مسجد میں آ کر اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس مسجد میں جا کر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کی طرف 2 سوالات آ گئے۔ ایک تو جامع مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، دوسرا اعتکاف میں بیٹھ کے میں یوٹیوب پہ لائیو آ سکتا ہوں، فیس بک پہ لائیو آ سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں لائیو والی جو ہے نا، یہ تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اعتکاف کی جو روح ہے، اور وہ روح ہے کہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری اس کے منافی ہے، اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہ گیا دوسرا مسئلہ مسجد جامع کا، تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ مسجد جامع ہو۔ مسجد جامع کا مطلب جس میں لوگوں کی زیادہ جو ہے نا تعداد نماز پڑھتی ہو اور بڑی مسجد ہو، تو اس میں اس لیے کہ وہاں جماعت کی پابندی ہر چیز قاعدے قانون کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک ایسی مسجد میں وہ جا کے اعتکاف بیٹھ گئے ہیں جہاں جماعت ہے ہی نہیں ہے، تو اب ان کو جماعت کے لیے جانا پڑے گا دوسری مسجد میں، کیونکہ جماعت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس کے لیے دوسری مسجد میں ان کو جانا پڑے گا، تو یہ ایک تکلیف ہے بہت زیادہ۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ ایسی مسجد میں بیٹھا جائے کہ جہاں پر مسجد جامع ہو، اور ویسے جہاں پر بھی جس مسجد میں بھی بیٹھیں گے اعتکاف ہو جائے گا۔ واضح ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو آپ بھی ذرا اختتامی نتائج کی طرف لے۔ جزاک اللہ، میں یہی کہوں گا، ہمارے یہاں بھی جامع مسجد ہونا شرط نہیں ہے، مسجد ہونا شرط ہے، البتہ وہاں جماعت ہوتی ہو 5 نمازوں کی۔ جمعے کے لیے باہر جا سکتا ہے، یہ تو ایک فریضہ ہے، اچھا، وہ فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں جا رہا، وہ دین کے اندر شامل ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ باقی خوشبو وغیرہ سے بھی اعتکاف ہمارے ہاں نہیں ٹوٹے گا، میرے خیال ہے ان کے یہاں بھی نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی پیش بھی کر دے اور ہم سونگ بھی لیں، استعمال بھی کر لیں، تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کچھ لوگ پان، حکا، سگریٹ، بیڑی یہ اس کا استعمال کرتے ہیں، خاص کر افطاری کے بعد، سارا دن کا جو صبر ہوتا ہے وہ اس کے بعد توڑتے ہیں۔ یہ چیزیں حرام چیزیں ہیں، ممنوع چیزیں ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے مسجد میں آتے ہوئے حلال چیزیں، لہسن، پیاز اور یہ مولی وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن ان کی بو کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے انہیں کھا کر فوراً مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، صحیح، کہ نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں ویسے حرام ہیں اور وہ بدبودار ہیں، تو ان کو کھا کے پھر مسجد میں واپس آنا، اعتکاف میں بیٹھنا، جیسا کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ سے یاری لگانا، روٹھے ہوئے رب کو منانا، سبحان اللہ، اور وہ جب ہی مانے گا جب آپ اس کو راضی کرنے والے کام کریں گے۔ اگر وہاں بیٹھ کر بھی ناراض کرنے والے کام کرنے تو پھر اعتکاف۔ صرف ہماری مائیں بہنیں جو اعتکاف گھر میں کر لیتی ہیں، ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کھانا وغیرہ پکا سکتی ہیں یا کسی کے ساتھ میل عام درف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، خواتین جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو خواتین کے لیے جو مسجد البیت کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مسجد البیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گھر میں وہ نماز پڑھتی ہیں یا جو جگہ انہوں نے اپنے لیے نماز کے لیے خاص کی ہوئی، اگر نہیں کی ہوئی تو وہ جگہ خاص کر لیں کہ یہ میں یہاں نماز پڑھا کروں گی، پھر اس کے لیے وہی حدود ہوں گی، اس کے اندر وہ رہے گی بلا ضرورت۔ اب جیسے اگر کھانا پکانا ہے اور گھر کے اندر کوئی اور پکانے والی خاتون نہیں ہے، اس نے پکانا ہے، ظاہر ہے پھر اس کو پکانے کی اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح اپنی جو جائز طبی حاجات ہیں، شرعی حاجات ہیں، اس کے لیے نکلنا ہے
اور اس میں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سارے کام جو وہاں بیٹھ کے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر سبزی کاٹنی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی، وہ تو وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ ونڈو شاپنگ ہو سکتی ہے آن لائن بیٹھ کے اعتکاف میں؟ دیکھیں جواز کی حد تک کی بات تو الگ ہے، لیکن جیسے سارے حضرات نے بات کی کہ یہ روح، اعتکاف کی جو روح ہے اس کے منافی ہے۔ اعتکاف کا یہ مقصد نہیں کہ آدمی آن لائن شاپنگ کرتا رہے یا سیل پرچیز کرتا رہے یا اس طرح کی اپلیکیشن استعمال کرتا رہے۔ ایک ہے کہ اگر شاپنگ کرے گی تو شاپنگ اس کی جائز ہو جائے گی، لیکن کرنی تو ہرگز نہیں چاہیے، اس مقصد کے لیے اعتکاف ہے ہی نہیں۔ اعتکاف اسی مقصد کے لیے تھا کہ اللہ کو راضی کریں اور اپنی نفس کی اصلاح کریں، اپنا احتساب۔ ویسے یہ تو ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر گھر میں آپ اعتکاف بٹھائیں گے نا، پھر اسے بچوں کے پیمپر بھی بدلنے پڑیں گے، کھانا بھی بنانا پڑے گا، سارے کام کرنے پڑیں گے، پھر وہ جو اعتکاف ہے وہ گیا اپنے کام سے، پھر وہ یہی کام ہی کرے۔ ہاں لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہیں، قاری صاحب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ بچوں کے پیمپر وہ یہ کام کر، اور 10 دن مرد کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بچے اسی کے تو ہیں، گھر کے کھانے وہ بھی پکائے، اور اگر ثواب کی نیت سے سبزی کاٹ لے، پیمپر تبدیل کر لے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے تھوڑی سی بات جو کی آن لائن شاپنگ کے حوالے سے، تو خرید و فروخت بھی اعتکاف کرنے والا جو مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے، وہ خرید و فروخت بھی اس کے لیے جائز نہیں، جائز نہیں ہے آپ کے، خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، مجادلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، جدال بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد میں بھی، ہاں مسجد میں یہی حکم ہے کہ خرید و فروخت اعتکاف میں یہی میں نے یہی بتایا نا کہ میں نے یہی بتایا کہ یہ کرنا نہیں چاہیے۔ ایک ہے دیکھیں کہ میں نے آپ کو چیز بیچی، شرعی کرنا ہی نہیں چاہیے، میں نے آپ کو چیز بیچی، آپ مالک بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے؟ میں نے اس کی بات کی کہ مالک یعنی حکم آپ سے ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، لا اربح اللہ تجارت، بالکل مسجد میں منع کیا گیا ہے۔ یہ بڑا ایک عمدہ پوائنٹ مل گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور ظاہر وسعت نہیں ہے میرے پاس اتنی ساری، لیکن بات بہت دلچسپ ہے، کاش کہ اس پہ اور بات ہو سکتی۔ لوٹ کر آئیں گے دسترخوان پہ، آپ ہمیں پائیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اسألک یا ربی من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ وصحابہ۔ پروردگار آج کے اس روزے کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو، ذکر کو، تسبیحات کو، عبادتوں کو اور ہماری نیتوں کو درجہ قبول عطا فرما۔ رب العالمین جو مسافر ہیں خیر سے ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے، جو بیمار ہیں پروردگار صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو عمر بالخیر عطا فرما۔ رب العالمین رب وحد لا شریک ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، مکہ مکرمہ میں حاضری نصیب فرما۔ رب العالمین پروردگار جو لوگ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، رزق کے حلال میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین آج جی ٹی وی کے تمام ملازمین، وہ لوگ جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس خوبصورت سی نشریات میں، ان کو بہترین درجہ اور بہترین اجر عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان آج کی دسترخوان کی خوبصورتی ہمیشہ کی طرح کوکا کولا کے ساتھ پاکستان کے لیے اور پاکستان بھر میں اس کی خدمات نمایاں ہیں، منفرد ہیں۔ کوکا کولا اور اس فاؤنڈیشن اپنا بہترین کام کار خیر انجام دے رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے دسترخوان پہ ٹینک موجود، ٹینک وائٹامنز اور دیگر صلاحیتوں سے سرشار ہے، ہر کسی کے لیے دل پسند ہے، اور اس طرح کا مشروب اگر دسترخوان پہ موجود ہوتا ہے تو ایک توانائی اور ساتھ ساتھ لذت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میسر آتی ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے اس دسترخوان پہ جہاں روح افزا کے بغیر ہر چیز ادھوری لگتی ہے، یہ دسترخوان کی روح اور بالکل ایسے جیسے مزہ اور لطف دوبالا کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ توانائی کے لیے اور خوشی اور مسرت کے لیے ایک ایسا بہترین ساز سامان، یہاں تک کہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، پسند کیا جاتا ہے اور ہر دل کو یہ پسند آتا ہے۔ آج بھی فروٹ اور سبزی سے ہم نے فروٹ اور سبزی کا استفادہ کیا ہے، اور آج کی سبزی بھی ویسے ہی تازہ ہے، فروٹ بھی ویسے ہی تازہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ بھی فروٹ سبزی پہنچ رہی ہوگی fruitsabzi.pk سے۔ اس تمنا کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں گے آپ اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، اعتکاف میں آپ بیٹھنے کی نیت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور ہاں نیتوں کی حفاظت فرمائیے گا، خیال رکھیں گے اپنا اور اپنے سے بڑھ کے ملک پاکستان کا۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔